الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مجرائی جس نے حسین کو پہچانا نہیں، مجرائی جس نے حسین کو پہچانا نہیں، ایسا لگتا ہے اسے فردوس میں جانا نہیں۔ عزیزو، امام حسین کی پہچان، امام حسین کی معرفت اور امام حسین کی شناخت، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو آدمی کسی بھی سنت کو مان کر اہل سنت کہلاتا ہے، اور جو آدمی کسی طرح سے بھی اہل حدیث کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بن امام حسین کو سمجھے، ان کی شناخت، ان کا فہم، ان کی معرفت اگر وہ نہیں لیتا ہے تو اس نے خود وہ معرفت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت حسین خود دی ہے، نبی نے شناخت حسین خود دی ہے، نبی نے فہم حسین خود دیا ہے، نبی نے اپنے پیارے بیٹے اور اپنے پیارے صحابی حضرت امام حسین کی پہچان پوری دنیا میں خود کروائی ہے۔ جو رسول کی معرفت نہ مانے، رسول کی شناخت نہ مانے، رسول کا فہم نہ مانے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین کا کلی دار و مدار نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ سے ہے۔ رسول جس سے محبت کریں اس سے تم کو محبت کرنی پڑے گی، رسول جس سے نفرت کریں اس سے تم کو نفرت کرنی پڑے گی۔ یہی کل دین ہے، یہی کل ایمان ہے، یہی کل اسلام ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ معیار ہے ایمان کا، اور اسی کے بعد فرمایا گیا تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر ایک آدمی نبی علیہ السلام کی پیروی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھے، روزے رکھے، جہاد کرے، حج کرے، قرآن پڑھے اور اعتکاف کرے اور دیگر نیکیاں کرے اور صدقے اور خیرات دے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ساتھ اسے حضرت امام حسین سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس کے دل میں اگر معمولی سا بھی بغض ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تو وہ گویا نبی کی سنت سے منحرف ہے، نبی کی دی گئی شناخت سے۔ نبی نے ہی شناخت خدا کی دی، نبی نے معرفت خدا کی دی، نبی نے بتایا خدا ایک ہے، نبی بتاتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قول رسول ہے۔ اسی رسول کے اقوال میں سے یہ ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں ہوں حسینی اور میرا جو حسین ہے وہ ہے ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحابی، اور وہ محمدی ہے، پورا مجھ میں ڈوبا ہوا ہے اور میں حسین میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ہم دونوں کو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، کچھ فرق نہیں مابین میں، کہ میرا خون حسین کا خون ہے اور میرا گوشت حسین کا گوشت ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، کچھ فرق نہیں مابین میں، دونوں میں کوئی مابین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتہام، تہمت باندھنے والا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتا ہے۔ امام حسین کی پیدائش، اس پہ رسول کی خوشی کا اظہار، امام حسین کی زندگی میں محبت، اس پہ نبی علیہ السلام کا متبسم ہونا، امام حسین کی پیاس پر نبی کا بچپن میں پریشان ہو جانا، رسول اللہ کا حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے معرفت کرانا، رسول اللہ کا اپنی نمازوں کو لمبا اور سجدوں کو لمبا کر دینا، حسین علیہ السلام کی شناخت کروانا، نبی علیہ السلام کا ان کو بوسے دینا اور بے قرار ہو کر ممبروں سے نبی علیہ السلام کا فوری طور پر جا کے حسین کو اٹھا لینا، اور رسول کا غم زدہ ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں بارہا اپنے صحاب کو اور علی مرتضیٰ کو اور فاطمہ الزہرا کو یہ بتانا کہ یہ بچہ کس طرح سے کربلا میں شہید کیا جائے گا، حضرت علی کا اپنے بیٹے کو کربلا کے کنارے پر جا کر یہ کہنا
اصبر یا ابا عبداللہ بشط الفرات، اے میرے پتر اس فرات کے کنارے پر تجھے اس وقت صبر کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مستند احادیث سے آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو امام حسین کی مخالفت میں آئے گی وہ باطل ہے، قول رسول کے مطابق، فعل رسول کے مطابق، نبی کی احادیث اور نبی کی سنت کے مطابق۔ اور جو کوئی بھی اس کو تعویل کا جامہ پہنائے اور اس بات کو گھمائے اور دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے، وہ رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور جو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک محمد تجھ کو اپنے فیصلوں میں منصف مان کر تیرے فیصلوں پر اطمینان نہ کر لے، ان کے دل مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، حسینی ہے، کوئی بندہ رسول کے اس فیصلے کو کہ جو اس نے اپنے نواسے اور اپنے پیارے صحابی اور اپنے پیارے امتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا ہے، اگر تسلیم نہیں کرتا وہ بنو امیہ کا چیلا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کو کبھی کوئی صحابی قیامت کے روز پروٹیکٹ نہیں کرے گا۔ خود معاویہ بھی ہٹ جائے گا اس کی شفاعت کرنے سے، اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا کہ اس نے میرے لیے حمایت کی تھی اس لیے اللہ بخش دے۔ وہ رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں آ سکتا، کوئی آدمی نہیں آ سکتا، علی مرتضیٰ نہیں آ سکتے، اس میں فاطمہ الزہرا نہیں آ سکتی۔ جب اہل بیت رسول جن کی شانیں اتنی پیاری ہیں، جن کو رسول نے کہا کہ عباس، صفیہ اور فاطمہ تم تینوں قیامت کے روز کسی کے میرے سامنے اگر آئے اور حق مارا ہوا تو پھر قیامت کے روز مجھے نہ کہنا میں کسی کی صفات۔ نبی علیہ السلام جب اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ کہتے تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ یہ کیسے رسول کے مقابلے میں آ کر اپنا کوئی حکم صادر کر سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزو یہ معمولی بات نہیں۔ اگر یہ قول رسول نہ ہوتا اور فعل رسول نہ ہوتا امام حسین سے محبت کرنا تو ہم اس موضوع کو کبھی نہ چھیڑتے، اور کبھی نواسب کے مقابلے، یہ نواسب جتنے بھی ہیں یہ بنو امیہ کے پیدا کردہ ہیں، یہ انہی کی روحانی ذریت ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی کی اولاد ہیں جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، جو صفین میں حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، یہ انہی کی نسل روحانی بھی ہیں۔ یہ اس دور کے ان ملاؤں کی روحانی اولاد ہے جنہوں نے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، ان کو برا بلا کہا، ان پہ سب و شتم کرایا 90 سال تک۔ یہ ان کے ممبروں کی، یہ انہی کی اولاد ہے۔ اس لیے یہ لوگ ایک عجیب مقدمہ ناسبیوں کا کہنا ہے کہ کربلا جو ہے یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ خیر و شر کی جنگ نہیں تھی۔ جناب ہم مانتے ہیں اگر آپ نے یہ قول کہا کہ یہ حق باطل اور خیر و شر کی جنگ نہیں تھی تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا یزید کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے؟ اگر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے اور وہ اس بات کا قائل تھا جس کے آپ قائل ہیں، تو اس نے امام حسین کی مخالفت میں فوج کیوں بھیجی جنگ لڑنے کے لیے؟ ابن زیاد کو کیوں بھیجا؟ عمر ابن سعد کو کیوں بھیجا؟ شمر کو کیوں بھیجا؟ جب جنگ ہی حق و باطل کی نہیں تھی، جب خیر و شر کی جنگ نہیں تھی، امام حسین کا قتل کرنا واجب ہی نہیں تھا، امام حسین نے بیعت کر کے کوئی نہیں توڑی تھی، انہوں نے زنا کوئی نہیں کیا تھا، مرتد وہ نہیں ہوئے تھے، تو ان کا قتل کس طرح سے واجب ہو گیا؟ کیوں کرایا گیا امام حسین کو قاتل؟ زیادہ سے زیادہ تعزیرات ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ ان کو گرفتار کر کے پوچھا جاتا، اور زبردستی بیعت لینے کا کہاں سے آ گیا یہ؟ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر مدینہ پہ چڑھائی کس لیے کی، اور 900 صحابہ کرام کی بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ زنا ہوئے اور ان کے بچے قتل ہوئے، خود صحابہ کرام قتل ہوئے، مسجد نبوی کو اجاڑ دیا گیا، مدینہ شریف کو اجاڑ دیا گیا۔ اور اگر یہ حق اور باطل و خیر و شر کی جنگ نہیں تھی تو بیت اللہ شریف پر منجنیقیں رکھ کر کیوں بیت اللہ شریف کو جلایا گیا، اس کو گرایا گیا، ابن زبیر کا قتل کرایا گیا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ ہمیں سوال ہے۔ یعنی یزید کو جو بات نہیں سوجی، جو بہانہ یزید کو بتانا چاہیے تھا، وہ بہانہ ان ناسبیوں کی سمجھ میں آیا ہے کہ یہ بہانے تو یزید نے بھی نہیں کیے جو بہانے تم اس کے حمایتی کر رہے ہو۔ یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نواسب کرتے ہیں تو جس نے یہ ظلم ڈھائے وہ ان ظلموں کا قائل نہیں، اس نظریے کا قائل نہیں، تو یہ جو ہے مدعی سست گواہ چست، یہ ہیں وہ لوگ جو اس وقت حضرت امام حسین پر یہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ خود کو اہل حدیث کراتے۔ یہ سن لیں، یہ فتویٰ میں دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی وہ جو شخص امام حسین کو
باطل سمجھے اور علی مرتضیٰ کو ان کی جنگوں کے اندر ان کو قصوروار ٹھہرائے، وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وہ اس دائرہ اہل سنت سے خارج ہو چکا ہوا ہے۔ وہ لکھوائے، وہ مدرسے بنائے، مدرسوں میں پڑھے، مدرسوں میں پڑھائے، اپنے آپ کو امام کعبہ کا شاگرد کہے یا جامعہ سلفیہ کا شاگرد کہے، وہ کسی جگہ پر بھی ہے، وہ پورا مدرسہ ہو، وہ پورا شہر ہو، وہ پورے حنابلہ مل کے کریں، وہ کسی جگہ کا بھی ہے، وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ توبہ لازم ہو چکی ہے اس پر، تجدید ایمان کر کے ہمارے اندر آئے، اب نہ آئے۔ یہ دائرہ ہم نے خود بنایا اور نبوی فہم کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ اس دائرے کے اندر داڑیاں لمبی لمبی جائیں گی، جبے جائیں گے، دستاریں جائیں گی، کتابیں جائیں گی، ان کے مترجم جائیں گے، ان کے سارا کچھ ان کا ختم ہو جائے گا۔ وہ داڑیاں رکھ کر اہل سنت میں داخل نہیں ہو سکتے لمبی لمبی، وہ رومال لے کے داخل نہیں ہو سکتے، وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نہیں دائرہ اہل سنت میں آ سکتے۔ وہ کوئی صورت نہیں جب تک کہ وہ اقرار نہ کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں کہ امام حسین حق پر تھے اور حضرت علی اپنی تمام جنگوں پر حق پر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت مقدمہ پورے، آپ یہ دیکھیں، حامد کمال الدین، یہ نام ہے، حافظ سعید کا بھائی ہے، لاہور میں اس کو بہت خلافت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے بن دیکھے بن سوچے اہل بیت کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیا، اور اب جب اس کا محاسبہ کیا گیا کہ اصل کتاب جب انگریزی کی دیکھی گئی تو اس کے اندر جب اس کو بتایا گیا کہ تم نے بنو امیہ کی حمایت میں کسی مستشرق کا قول لگایا تھا، وہ بھی اس نے بھی اس کتاب میں نہیں لکھا، تو اس نے اب معذرت یہ پیش کی کہ میں نے وہ پڑھی نہیں تھی، میں نے تو ری ٹویٹ اس کا کر دیا تھا۔ یعنی وہ آدمی آپ جائیں، انگریزی اتنی بولتا ہے، میرے سے کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے، خلافت کا اس کو نشہ ہے، اسلامی نظام لانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اپنا مطالعہ کوئی نہیں۔ عزیزو واللہ ان کے شیوخ الحدیث شیخ ارشاد الحق قصری سے لے کر اوپر سے نیچے تک حافظ صلاح الدین یہ جھوٹے مطالعے کرتے ہیں، ان کا کوئی مطالعہ نہیں، جعلی کتابیں لکھتے ہیں، جعلی بیان دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں انہوں نے اس میں سے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے کہ غلط، بس انہوں نے چونکہ اپنے اوپر ایک لیبل لگا لیا ہوا ہے۔ یہ عام پانی ہے جو اپنے اوپر آب زمزم کے پانی کا لیبل لگا کر پھرتے ہیں، بالکل جاہل۔ شیخ عصری کا نسب پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اور حضرت حسن تک کو یہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے مولانا اسحاق پہ فتویٰ لگایا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں رول رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور اس کے حمیتی میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور وہ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں کہ شیخ کو جو ایسا کہے وہ اہل حدیث ہی نہیں۔ یعنی اب اہل حدیثوں کا معیار یہ بن گیا کہ 14ویں صدی کا ایک مولانا جس نے چند کتابیں ادھر ادھر کی رتب و یاب سے اکٹھی کر کے لکھی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کے، اس پر اہل حدیثیت کا مدار ہو گیا۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ تعصب کی انتہا ہوتی ہے۔ اہل حدیثیت کا مدار تو امام ابو حنیفہ پر نہیں، امام احمد بن حنبل پہ نہیں، امام شافعی پر نہیں، کہ ان کو کوئی تسلیم کرے گا تو وہ اہل حدیث ہوگا، ورنہ وہ اہل حدیث نہیں ہوگا۔ اہل حدیثیت کا معیار اماموں پر نہیں، اس امام پر ہے جس کو رسول نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو امام ہیں ان کو یہ امام کہتے نہیں، اور جو امام نہیں ہیں ان کو امام ابن حجر نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، امام شافعی نے کہا، جنہوں نے رسول کی زیارت کی، رسول نے جن کو اپنی امت کا امام بنایا، وہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، امام ہیں پوری امت کے، ان کو یہ امام علی بھی کبھی کہیں گے۔ ان کو مولا علی کہنے سے ان کو ڈر آتا ہے، ان کو ڈر آتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو درمیان میں سناتا چلا جاؤں، جو یہاں پہ ہے کہ مولانا مفتی حسن صاحب کراچی سے لاہور کہتے، میرا ایک دوست کہتے کہ میرا شیخ مفتی ولی حسن کے ساتھ کراچی سے لاہور رائیونڈ شیخو پورے کا سفر ملا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی صحبت بھی سفر میں اثر رہی، سفر میں کئی دن کا تھا، اچھی باتیں بھی دل کھول کر سننے کو ملی، خوب دل بھر کر انہوں نے باتیں کی۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یوسف لدھیانوی صاحب، ان کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یوسف لدھیانوی کہتے ایک رات میں نے اللہ کے ساتھ خوب آہوزاری کی،
اور دعا کی، کہا یا اللہ مجھے میرے سب بڑے گناہوں کا اگر پتہ چل جائے اور توبہ کی توفیق بھی مل جائے، یہی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ بار بار کہتے میں نے یہ التجا کی، تو پھر میں نے اللہ سے کہا کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں کرتا ہوں، کون سا ایسا گناہ ہے جو کرتا ہوں۔ تب میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ تیرے دل میں حضرت علی کی محبت کم ہے، یہ نہیں کہ ہے نہیں، فرمایا کم ہے، فرمایا جی ہاں جو ان کا مقدر ہے اور جس قدر ان سے محبت مطلوب ہے اس میں کمی ہے۔ تو کہتے میں نے غور کیا تو بات ٹھیک نکلی، کچھ تاریخ اور بعض کتابوں کی نحوست سے واقعی دل میں یہ عیب پیدا ہو چلا تھا۔ میں نے فوراً سچے دل سے توبہ کی اور پھر میرے دل میں حضرت سیدنا علی کی محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں محبت میں ڈوب گیا۔ یہ ان کے شیوخ کا حال ہے کہ بعض کتابیں ایسی جب آپ پڑھ لیتے ہیں جن پر یہ نواسب لکھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی کی محبت دن بہ دن کم ہوتی چلی، حتیٰ کہ مفتی محمد زاہد صاحب جو اس وقت جامعہ امدادیہ کے بڑے محتمم ہیں، ان کو خلافت علی پوری کتاب لکھنی پڑی کہ لوگ علی کی خلافت سے منحرف ہو گئے، اور انٹرنیٹ پہ یہ مواد یحییٰ نور پوری نے لکھ کے ڈال دیا کہ علی بھی خلیفہ کوئی نہیں تھے، کوئی خلیفہ نہیں تھے، یہ ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کی خلافت منعقد ہوئی نہیں تھی کیونکہ اختلاف تھا، بہت سارے صحابہ نے ان کی خلافت میں ان کو نہیں تسلیم کیا، جیسے معاویہ اور دیگر لوگ ہیں، عمرو بن عاص۔ تو کہتے ہیں یہ ایک یعنی وہ مسئلہ جو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ تھا، اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ غیر متفقہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ یزید کی محبت اور اس کے بعد کی محبت ان کو اسلام کے دائرے سے نکالتی نکالتی دور لے جائے گی۔ شیعہ کو یہ تو کہتے ہیں کہ وہ بکر عمر کو نہیں مانتے، آپ علی مرتضیٰ اور حسن کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ رسول اللہ کے چاہے جانے والے حسین کو امام نہیں مانتے۔ اگر وہ دونوں اسلام سے خارج ہیں تو آپ دونوں بھی اسلام سے خارج ہیں، جس اصول سے ان کو تولا جائے گا اسی اصولوں سے تم کو تولا جائے گا۔ خارجی یہ نہیں ہوتا کہ خارجی کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ حضرت علی پہ ہی، خارجی ایک کیفیت ہے کہ وہ جب حضرت علی کو نہیں مانے گا، وہ سارے لوگ خارجی ہیں جو حضرت علی کو امام نہیں مانتے۔ اس وقت جن خوارج کو جن سے جنگ لڑی گئی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے تحت حضرت علی نے جنگ لڑ کر کہا، اللہ کے نبی نے کہا ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کے شکار کے اندر لگتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے اور اس کے جسم کو تیر کو کچھ چھوتا بھی نہیں، کوئی زخم بھی اس کے اوپر کوئی گوشت نہیں، وہ خون نہیں ہوتا، اسی طرح یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں آج بھی علی مرتضیٰ کے ساتھ یہ خارجی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اب کی بار جہاد بالقلم ہے اور جہاد بالسیف کے طور پر یہ اس کو کرتے ہیں کہ جنگ لڑ رہے ہیں علی کے ساتھ مگر قلم کے ساتھ، جنگ لڑ رہے ہیں مگر علی کے ساتھ زبان کے ساتھ۔ یہ وہ خوارج ہیں، بالکل نمازیں اچھی پڑھتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بدعت نہیں کرتے تھے، اسی طرح کے جس طرح ان کے مولوی مزار نہیں پوجتے تھے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے تھے، مگر علی سے بغض رکھتے تھے، اس لیے اسلام سے خارج ہو گئے اور علی مرتضیٰ نے ان کو قتل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے معاشرے میں سلفی نہیں، یہ خارجی ہیں۔ ان کے ناموں کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں اس کے بارے میں خوارج ہیں، ان کو یزیدی بھی چھوڑ دیں، یزیدی بھی اب چھوڑ دیں، ان کا نام خوارج ہے، جیسے ہم نے اپنا نام رکھا کہ ہم حسینی ہیں۔ ان کے ناموں کے ساتھ جب کہیں آپ کو لکھے کہ مولانا عبید اللہ سلفی، لکھے عبید اللہ خارجی، اصلی کے ساتھ لکھے ارشاد الحق ناسبی خارجی، ناسبی خارجی اس کے ساتھ لکھے تاکہ پتہ چلے دنیا کو ان کا نسب کیا ہے۔ یہ لوگ خدا اور رسول کا خوف نہیں کرتے، ان کو خوف کیا ہے؟ ان کو اہل تشیع کا خوف ہے۔ علم کیوں خوف ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے مطالعہ نہیں کر رکھا۔ ان کے سامنے جب اہل تشیع اپنی کتابیں لے کر آتے ہیں، ان کے سامنے جب روایات رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا یہ جعلی ہیں کہ اصلی ہیں۔ مناظرے میں ہارنے کے ڈر سے، اور ہارتے اس لیے یہ مناظرے کے اندر ان سے کہ یہ اپنا مطالعہ نہیں کرتے اور ان کو کچھ رفاظ دین آمین کی ان کو روایات کا تہیہ پنچا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی، جس کے نتیجے میں یہ نہ اہل بیت کو سنبھال پائے، الٹے ان کے دشمن ہو گئے۔ ایک ایک آپ کا نسب اب کھل کر سامنے آ رہا ہے اور پورا مہینہ یہ کھل کر نسب سامنے آئے گا۔ جو آدمی آپ کو نہیں بھی نظر آتا کہ یہ آدمی بالکل حق پر ہے،
اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے ان کی مسجدوں میں جا کر، اگر تو امام حسین پر خطبہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں ان کے حق میں، اور یاد رکھیں ان کے داؤ فریب میں نہ آئیں۔ یہ حضرت حسین کو سید الشباب اہل جنہ بھی کہیں گے، یہ ان کی محبت کی بات بھی کریں گے، لیکن ساتھ یزید کی بات کریں گے کہ یزید بھی برا نہیں تھا، جو یزید برا نہیں تھا، قاتل حسین برا نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ آدمی کے بارے میں آپ کو کیا رائے رکھنی چاہیے؟ یہ دونوں طرف رکھ لیں، جو وہ ناسبی ہے، وہ صرف ایک چکر دے کے اپنے نسب کو چھپا رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی حق پر نہیں تھے، ٹھیک ہے، مگر حضرت علی کے فضائل سنا رہا ہے، وہ بھی ناسبی ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سے میٹھا لیپا پوتی کر لیں، جس طرح قادیانیوں نے ایک حربہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں تو ان کے ربوہ کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت زندہ آباد، لیکن ختم نبوت زندہ آباد کے جو معنی وہ لیتے ہیں ختم نبوت کے، وہ آپ نہیں لیتے اہل سنت کے۔ اسی طرح یہ یزید کی آڑ میں ناسبی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، یہ کہتے ہیں امام حسین کو ہم مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، مگر یہ ناسبی ہیں۔ یہ ایک مہم چلی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور انہوں نے اب کی بار یہ لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ مدینے میں تھے، انہوں نے جان بوجھ کے عثمان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ خلافت چاہتے تھے۔ ان کی خاموشی، مولوی اسماعیل جو ہے اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسماعیل سلفی نے، کہ علی کی خاموشی کو ہم لوگ کسی طرح سے رد نہیں کر سکتے، اس سے اغماض نہیں برت سکتے، علی وہاں پر بیٹھا تھا مدینے میں، اس کے ہوتے عثمان کا قتل ہوا ہے۔ اور اس سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ چونکہ علی اور عثمان کی جب آپس میں ٹائی پڑی عبد الرحمن بن عوف کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا جس کو لوگ زیادہ پسند کریں گے اس آدمی کو میں تم پر حکمران لگا دوں گا، تو علی بھی چپ ہو گئے اور عثمان بھی، تو کہتے عثمان کو لوگوں نے پسند کر لیا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے ان کو لگا دیا۔ کہتے اس وقت سے علی کے دل میں تھا کہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا خلیفہ، اس کو تو پہلے دن سے یہ بات چلی آ رہی تھی اس کے دل میں کہ ابو بکر کو کیوں بنا دیا ہے۔ یہ دل ان کے خیال، انہوں نے اس بات کو ایسے پیرائے میں لکھتے ہیں کہ سارا ملبہ حضرت علی پہ پڑ جائے۔ عبید اللہ ایک ہے، وہ لکھتا ہے اپنی، اس کا باپ بھی مر گیا، عبد الغفور سیالکوٹی ہوتا تھا، اپنے نام سے اسے وہ فہد حارث، یہ پورا گروپ ہے ناسبیوں کا جو کتابیں طرح طرح کی آئے دن چھاپتے ہیں، اور 40 کے قریب کتابیں ہیں جو تقریباً 35-40 ہزار روپے میں یہ آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے نسب سکھاتے ہیں آپ کو، آپ کی نسلوں کو، لوگ ان کے اچھے ٹائٹلوں کو پڑھتے ہیں، جس میں یہ کتاب بھی حیات سیدنا مروان، حیات سیدنا حجاج بن یوسف، اس طرح کی کتابیں یہ چھاپتے ہیں۔ طاہر ہاشمی ہے، ان رائٹرز کو پہچانے، یہ ایک نہیں، اور اب ان کے انڈے بچے کتنے، سانپ ایک ہوتا ہے مگر وہ کتنے انڈے بچے دیتا ہے، ایک انڈے، سانپ کے انڈے بچے مدرسے بنا چکے ہیں، یونیورسٹیاں بنا چکے ہیں، پورے گروپ دیوبندیوں کے خراب ہو گئے، پورے گروپ اہل حدیثوں کے خراب ہو گئے، مدرسوں کے مدرسے ناسبیوں سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ذریعے سے، اس کے مقابلے میں اہل حسینیت کو چاہیے تھا کوئی مدرسہ تیار ہوتا۔ ابھی تک میری آنکھوں سے ایک مدرسہ بھی جہاں پہ صحیح معنوں میں امام حسین کا دفاع پڑھایا جا رہا ہو نہیں دنیا کے اندر آیا ہے، کوئی مدرسہ بھی جنم نہیں لیا ہے۔ امام حسین کے نام سے لوٹتے ہیں، مرکز حسین ابن علی، مرکز شیر خدا، اندر کیا ہے؟ سارا نسب اور جھوٹ، صرف آپ کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے مدرسے بنائے نام رکھ کر، ان کے چکروں میں نہ آئیں۔ میں نے سارے وہ مدرسے چیک کر لیے کہ جہاں پر جا کر کے یہ ائمہ اہل بیت کے نام تو لکھتے ہیں لیکن اندر نسب پڑھاتے ہیں صرف آپ کے بچوں کو گھیرنے کے لیے، تاکہ یہ لوگ بھی کسی طریقے سے اس طرف سے ہیں۔ ان کے دل حضرت علی کی اور ان کی اولاد کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، اور یہ اپنے داؤ پیچ لڑا رہے آئے دن، اور لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، سن لے میری طرف سے یزیدان اسر نو، نام حسین ابن علی ان سے مٹایا نہ جائے گا۔ یہ کوئی دن ہی نہیں مانے جنا کہ حسین ابن علی کا نام کوئی مٹانے والا ہے۔ ایک حسینی کافی ہے، ہزاروں یزیدی ہو جائیں، ایک حسین کافی ہے۔ آج بھی 72 ادھر کھڑے ہیں اور 30,000 کی فوج اس طرف کھڑی ہے۔ یہ 30,000 نواسب، آج بھی 30,000 ملانے ہیں اور 72 ہیں، لیکن یاد رکھو خدا کے نزدیک قلت اور کثرت کو معیار نہیں بنایا جاتا۔
اللہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے جو اپنی جگہ پر پاؤں پہ کھڑے رہے. حسینیوں کو کسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لوگ علی مرزا کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, وہ جی اب متکبر ہے, وہ جی ایسے ہیں, اللہ اس کے نور کو اور بڑھائے, ڈٹا ہوا ہے ان کے مقابلے میں. ایسا ہی چاہیے تھا ایسوں کے مقابلے کے اندر, ایسا ہی چاہیے تھا ایسوں کے مقابلے کے اندر. اور ان کے سینوں پہ مونگ دلے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, وہ اس طرح کا کوئی کام کر کے تو دکھائیں. شرک کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی, اہل بیت کا وہاں پہ لگا کے جھنڈا رکھ دیا اس نے, وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. آپ اس کام کو نہ دیکھیں کہ مزاج کے اندر گرمی سردی کیا ہوتی ہے. مزاج تو حضرت عمر کا بھی تھا, انہوں نے رسول اللہ کو کہہ نہیں دیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, آپ کیوں ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. مزاج کی تیزی کس چیز کی بات ہے, کمی بیشی اپنی جگہ پر ہوتی ہے. اصل چیز وہ عقائد ہیں, اصل چیز وہ اس کے ایمانیات پر گفتگو ہے. اصل چیز یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے نظریات کیا ہیں, کیا وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے. توحید, اور توحید کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, اور اہل بیت رسول کے ساتھ محبت. دیکھا صرف یہ جائے گا کمیاں بیشیاں کیا ہیں, وہ تو میرے اندر بھی ہیں اور ہزاروں علماء کے اندر ہوئی, ابن حجر کے اندر ہوئی, امام شافعی سے ہوئی, ابو حنیفہ سے ہوئی, اور صحابہ کرام سے ہوئی. یہ کمیاں بیشیاں خدا معاف کر دے. اصل چیز آدمی کے عقائد ہیں. عزیزو, اس وقت حسینیت کے چراغ کو شدید ضرورت ہے کہ وہ نوجوان آگے بڑھیں, اس جھنڈے کو اٹھائیں اگر زمین پر خلافت کا نظام چاہتے ہیں. اور عجب بات یہ آئی ہے, یہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ ہر وہ تحریک جو اسلام کا نظام چاہتی ہے وہ امام حسین کے خلاف ہے. یہ عجیب بات ہے. اور وہ ہر وہ تحریک جو اسلام کی خلافت کی بات کرتی ہے وہ حضرت علی کے خلاف ہے. ڈاکٹر اسرار ناصبی تھے, وہ آخری وقت میں آ کر مسلمان ہوئے, لیکن ان کی جو نسل ہے پیچھے ابھی تک, اور انہوں نے جو پہلے سے بیان ریکارڈ واپس ہی لیے. حضرت عثمان کی قصاص عثمان پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا. ہاں, انہوں نے 9 نومبر کے آخری سال مرنے سے پہلے جو ایوان اقبال میں جمعہ اپنی تقریر ریکارڈ کروائی, اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا, اور میں وہاں موجود تھا, کہ تاریخ پر ایک کلنک کا ٹیکا لگ گیا تھا کہ مسلمان بزدل ہو گئے ہیں, لیکن امام حسین کی شہادت نے وہ ہمارے منہ سے کالک اور کلنک کا ٹیکا اتار دیا. یہ بات انہوں نے آخری وقت میں مولانا اسحاق صاحب کی تقریریں سن کر مانی تھی, لیکن اب ان کی نسل بھی جو ہے روحانی ذریت ساری کی ساری یزیدی ہے. حتیٰ کہ مولانا مودودی کی جماعت بھی مولانا کی کتاب خلافت و ملوکیت کو آن کرنے سے رک گئی ہے. ہماری تحریک کے اندر بھی بڑے بڑے ناصبی ہیں, کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ان کا کفر اور بغض سامنے اس وقت آتا ہے جب شیعت کی بات چھیڑ کر وہ امام حسین مراد لیتے ہیں, جب وہ شیعت کی بات چھوڑ کر حضرت علی کو مراد لیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں شیعت ایک الگ موضوع ہے, جس طرح عیسائیت ایک الگ موضوع ہے. حضرت عیسیٰ کی بات چھیڑ کر عیسائیت مراد نہیں لی جا سکتی. وہ جس عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا ہے موجودہ عیسائیت, جس کا ہم رد کر رہے ہیں. ہم تو جس عیسائیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے دور کا وہ پھیلایا ہوا مذہب ہے, جس کو آج بھی دین اسلام کہتے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں موجود ہے. عزیزوں, یہ وقت بڑا نازک چل رہا ہے, آندیاں ہیں, روزانہ دن میں کئی ہزار پوسٹیں ہو رہی, جنگ ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ قتل عثمان کرنے میں مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. یہ مخضرم ہے, رسول کا زمانہ نہیں پایا مگر ایمان لے کر آئے, رسول کو دیکھا نہیں, زمانہ پایا مگر زیارت ہی کدے بلا. یہ حضرت مالک اشتر اور اویس کرنی ایک ہی طرح کے دو لوگ ہیں, ایک ہی طرح کے. جیسے اویس کرنی نے نبی کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا, مگر وہ اویس کرنی جو ہے وہ اس نے اسلام کی خدمات کی. اور مزے کی بات سن لو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں مالک اشتر بھی تھا, اویس کرنی بھی تھے, حضرت عمار یاسر بھی تھے. اسی کے اندر اویس کرنی حضرت علی کے ساتھ رہ کر جنگ میں شہید ہوئے ہیں, جو ساتھ رہ کر جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اور مالک اشتر کے بارے میں یہ سارے کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا, وہ حضرت علی کا, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا نمائندہ تھا, وہ گورنر تھا. در پردہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی نے جو بندے لگائے تھے دراصل وہ قاتلین حسین تھے, عثمان تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا قسم اٹھا کر کہا کہ ہم بھی آتے ہیں, یہ بنو امیہ بھی آ جائیں, میں اور میرا خاندان کے 50 افراد سے ہماری قسم اٹھوا لے کہ ہم نے قتل عثمان کے اندر جو الزام معاویہ لگاتا ہے یہ ہم نے نہیں کیا ہے.
لیکن معاویہ کے یہ الزامات ہیں جو آج یہ دہرا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ. اور میں چیلنج کرتا ہوں عالم اسلام کو کہ کوئی آدمی بسندے سے ہی یہ دکھا دے کہ حضرت عثمان کا قتل کس نے کیا تھا، بسندے سے ہی یہ ہم کو دکھا دے، اور اسی معیار پر میں یہ سند پرکھوں گا جس معیار پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرطیں ہوتی اس بنیاد پر، کیونکہ اب تک ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ کس نے قتل کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان کا قتل خود مروان شامل اس کے اندر، سارا کام بنو امیہ نے خود کیا ہے، اور 40 دن تک محاصرہ رہا حضرت عثمان کا، امام حسین کا 3 دن رہا، 40 دن تک محاصرہ رہا. معاویہ کیوں مدد کو نہیں آیا؟ طلحہ زبیر جو دونوں نے اس وقت علی سے بعد میں جنگ لڑی ہے، یہ کیوں نہیں اس وقت دونوں حضرت عثمان کو بچانے کے لیے آئے؟ خود علی کیوں نہیں بچانے کے لیے آیا؟ خود حضرت عائشہ کیوں نہیں بچانے کے لیے حضرت عثمان کو آئیں؟ کیوں نہیں یہ سارے صحابہ کرام اس وقت بچانے کے لیے حضرت عثمان کو آئے؟ مدینہ میں یہ سارے رہائشی تھے، اور مدینہ بڑا نہیں تھا، جتنی اس وقت مسجد نبوی ہے اتنا ہی مدینہ تھا، اور حضرت عثمان کا گھر بالکل پاس ہی تھا جس مسجد نبوی کے اگر کوئی بندہ جائے میں اس کو نومینیٹ کراؤں، یہاں حضرت عثمان کا گھر تھا. اور کیوں نہیں ان لوگوں نے حضرت عثمان کو بچایا؟ بات کی باتیں، اور شیعہ اس مسئلے میں پھر سچے ثابت ہو جائیں گے کہ تم لوگوں نے کہتے ہو کہ صحابہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے. بعد میں جن لوگوں نے قتل کیا ان کی خاطر، ایک عثمان کی خاطر ہزاروں آدمی مار دیے. ایک عثمان کے قتل کے قصاص کی مطابق ہزاروں لاکھوں آدمی جنہوں نے قتل کر دیے. کیا یہ شریعت ہے کہ ایک آدمی کے قصاص کے لیے فوجیں لے کر جاؤ؟ اور قتل عثمان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت معاویہ نے کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی حضرت معاویہ؟ تو اس کا مطلب معاویہ جو کہتے ہیں کہ عثمان علی نے قتل کرایا تو معاویہ کہاں پہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسی بحث میں نے چھیڑ دی ہے کہ اس بحث کے اندر نہ یہ نکل سکیں گے نہ وہ نکل سکیں گے، ان کو پھنسا دیا ہے میں نے. اور ہمارا جو کہنا تھا کہ صحابہ اکرام سے امکان گناہ نہیں صدور گناہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ہو علی قاتلین میں سے نکل آئیں یا معاویہ نکل آئیں، یہ دونوں جو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے یہ بتائیں نا اس کا تصفیہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ تو بھائی یہ تو عصری کا باپ اور وہ صلاح الدین یوسف کی ناسبی اولاد، اور بھی کوئی یہاں پر آ جائیں یہ اس مسئلے کو حل کر کے ہم کو دکھائیں. چھری خربوزے پر گرے، خربوزہ چھری پر جا گرے، دونوں صورتوں میں ایک صحابی جائے گا جس سے یہ کچھ کرایا ہے، یا جو عثمان کے قاتلین میں علی کو شمار کرتے وہ بھی علی بھی صحابی ہیں، ادھر معاویہ بھی صحابی ہیں، پھنس جائیں گے. ایک طرف کہتے کفے لسان کرو، مشاجرات صحابہ لکھا کہ زبان کو روکو، صحابہ جب آپس میں جنگ کریں تو ان کے بارے میں رک جاؤ، بولو نا، معاملہ بڑا خراب ہے. اور ایک طرف یہ عصری لکھنے کے بعد خود ہی کہتا ہے کہ علی نے پھر جنگیں نہیں حسن کی مانی کہ ابا جی آپ معاویہ سے جنگ نہ کریں تو پھر دیکھ لیں علی نے کتنا نقصان کیا. یہ دیکھ لیں یہ عصری کا بیان آیا، ہاں، جس پر پھر خوب ٹھکائی کی مرزا محمد علی نے. لوگوں نے کہا کہ ایسی بدتمیزی، اس سے کہا جب علی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کے پورے روادار ہیں، پورے روادار ہیں. اب بتائیں جب علی کو کہا جائے گا کہ اسے کسی کی نہیں مانی، وہ جو علم و حکمت کا دروازہ جس نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا، گھر جا کر بیعت کی، حضرت طلحہ نے بیعت کر کے توڑی. عبداللہ بن عمر تو کہتا ہے جو بیعت کر کے توڑتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں توڑوں گا. عبداللہ بن عمر کا یہ قول لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا یزید کی بیعت میں نہیں اس لیے توڑوں گا مدینے پر حملے کے بعد کہ حضور نے فرمایا جو بیعت کر کے توڑے وہ غدار ہوتا ہے. تو حضرت طلحہ و زبیر نے جو بیعت کر کے توڑی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں. عبداللہ بن عمر کا یہ قول لائے حضرت طلحہ و زبیر کے اوپر. اور اماں عائشہ صدیقہ تو ساری امت کی ماں تھی، وہ تو بٹھا لیتی. آپ کہتے صحابہ میں حلم تھا، بردباری تھی، صحابہ بڑے ٹھنڈے تھے. جب صحابہ ٹھنڈے تھے، بردباری تھی. اس بردباری کا یہ حال ہے کہ قتل ہو گئے، جنگیں ہو گئیں، 3 تک لاکھ بندہ مر گیا. حضرت معاویہ پر حلم بہت ٹھنڈے بڑے تھے. ٹھنڈے کے یہ دیکھ لیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ علم و حکمت کے دروازے تھے دیکھ لیں. حضرت عائشہ کا تفقہ پوری دنیا کے اوپر مشہور ہے. پھر دیکھ لیں لڑائیاں کیوں ہوئی. پھر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ پھر کس طریقے سے ان لوگوں کو سمجھائیں گے؟ کیسے آپ ان لوگوں کو سب کو آپس میں کریں؟ جنگیں پھر کیوں ہوئی؟ یا تمہاری تاریخ ساری جھوٹی ہے یا پھر تم جھوٹے ہو. نبی نے تو فیصلہ اس لیے تینوں جنگوں کے بارے میں آپ پوچھیں گے ان روایات کا کیا مقصد ہے؟
کہ جو نبی نے علی کی جنگوں کے بارے میں بیان فرمائی اور ان روایات کا کیا مقصد ہے جو رسول اللہ نے حضرت حسین کے بارے میں فرمائی۔ رسول کو پتا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا جب تاریخ اس قسم کی گڈمڈ ہو جائے گی، میرا عام امتی پریشان ہو جائے گا، میں کس طرف کو جاؤں؟ میں ان سلفیوں اور اخوانیوں کی تشریح پر جاؤں، ان ہمبلیوں ناسمیوں کی تاریخ پر جاؤں، ان خارجیوں یزیدیوں کی تاریخ پر جاؤں؟ میرا نبی میرے لیے کوئی نور چھوڑ کر نہیں گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی تاریخ کا فیصلہ بھی خود کر دیا کہ آنے والی تاریخ میں میری امت کا کوئی بچہ بھی پڑھنا چاہے تو میرے ارشادات کی روشنی میں دیکھ لے کہ کون سا گروپ حق پر ہوگا، کون سا گروپ باطل پر ہوگا، کون سا گروپ حق پر ہوگا۔ فیصلۃ المصطفیٰ فی حروب المرتضیٰ، علی کی جنگیں ہوں، مرتضیٰ کی جنگیں اور مصطفیٰ کے فیصلے۔ جو علی کی جنگ میں مرتضیٰ کے مصطفیٰ کے فیصلوں کو نہ مانے وہ مجھے بتائیں وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ امام حسین کے لیے شان اس لیے بیان کی کہ امام حسین کل آنے والے وقت میں دنیا پہچان لے کہ حق حسین کے ساتھ ہے، اور ہر اس تاریخ کو ریجیکٹ کر دو جو تاریخ یہ بنائے کہ حسین باغی تھے، ان کا سیاسی اقدام غلط تھا، ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ ہر وہ تاریخ جو حضرت حسن کو مورد الزام ٹھہرائے وہ تاریخ باطل ہوگی جو یہ ناسبی مولوی گھڑیں گے۔ فیک ہسٹری کرتے ہیں، کتاب چھپی ابھی تازہ انگریزی کے اندر، فیک ہسٹری، ایک جھوٹی ہسٹری بناؤ، ہٹلر ایسا تھا، ابراہم لنکن ایسا تھا، فلانا، پوری انگریزی میں کتاب تازہ بھی میرے پاس آئی، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ جھوٹی ہسٹریاں کس طرح گھڑ کر پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہیں۔ یہ ملانے یہ فیک ہسٹریاں بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو تاریخ آئی ہے وہ تاریخ ہم نے ماننی نہیں، ایک ہم تاریخ بنائیں گے جس سے بنو امیہ، اور یہ کہتے ہیں ان کو یہ احساس کمتری ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کے اندر کی کمیاں کوتاہیاں بیان کریں گے تو ہم انگریزوں سے اور کافروں سے نیچے رہ جائیں گے، کیونکہ پھر انگریز اور کافر کہیں گے اچھا تمہاری ایسی تاریخ تھی۔ یہ احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں۔ اگر یہ ایسی ہی تاریخ تھی تو اللہ قرآن میں مجید میں تم اہل ایمان کے بارے میں جو کچھ بیان کرتا ہے پڑھو تو جا کر قرآن مجید میں کہ کچھ کے بارے میں کسی کا تو ایمان قبول نہیں کرتا باوجود کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی یہ تیرے پاس جال منافقون، منافق آ رہے ہیں، یہ آ کے تجھے کہیں گے ناشادوں کا انہ کا انتر رسول ہے، تو رسول ہے، مگر یہ اس قول کو باطل کاموں کے لیے کام استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن مجید میں کہ تم میں سے 3 طرح کے لوگ ایمان لانے والے ہیں، وہ جن کے ایمان قبول ہو گئے، وہ لوگ جن کے ایمان قبول نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے نامہ مال خلط ملت ہیں، ان کو اللہ سے امید لگانی چاہیے۔ ایک سورہ توبہ کے اندر کی جا کر آیتیں ہیں، وہ ہسٹری کون پر ان کو بیان کرے گا۔ اس لیے یہ ایک فیک ہسٹری تیار کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر، ساری کتابیں فیک ہسٹری کی، مگر ہم زبان کے ساتھ لڑنے والے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہم کتابیں پڑھ ان کے مقابلے میں لکھ کر آپ کو دیں، مگر ہمیں نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم چاہیے جو ہمارے خطبات کو ایک اچھے انداز سے سمجھے اور سمجھنے کے بعد پھر اس کی تحریر کرے اور ان کے منہ توڑ جواب دے۔ لیکن افسوس کہ آج کا حسینی نوجوان بھی انہی یزیدیوں کے نوجوانوں کی طرح لہو و لعب میں مبنی، لہو و لعب میں ہے اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں غرق کیا ہے۔ وہ مطالعے کی بڑی لائبریریوں میں اپنے اس لائبریریوں کے بارے میں تو روتا ہی ہوں، ان کے بارے میں صرف روتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں مجھ سے بات کر لو کتابوں کہ میں اس صدی کا آخری آدمی ہوں گا جو تم سے باتیں کر رہی ہیں، جو تم سے باتیں کر رہا ہے، جو تمہیں آ کر پڑھتا ہے، ورنہ تم بند رہ جاؤ گی۔ ایک وقت آ جائے گا مجھ میں اور تم میں ایک ہجر ہو جائے گا، میں الگ قبر کے اندر بیٹھا رو رہا ہوں گا اور تم مارکیٹ کے اندر الگ تلی جا رہی ہوگی، میں ادھر تل رہا ہوں گا تم ادھر تل رہے ہوگے، اور ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی سکون کے ساتھ اس اسلامی ہسٹری کا ایک گہرا جائزہ نہیں لیتا، کوئی ادھر کو پلٹ جاتا ہے اور کوئی ادھر کو پلٹ جاتا ہے، اور اس قدر جھوٹ پھیلایا ان سب نے مل کر کہ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کو یحییٰ نور پوری نے 4 جگہ سے مختلف جگہوں سے عبارتیں لے کے ایک عبارت بنا کے انٹرنیٹ پہ رکھ دیا کہ مولانا مودودی بھی کہتے تھے حضرت علی جو ہے انہوں نے قاتلین عثمان کو نہیں پکڑا ہے، قاتلین عثمان کو بسند صحیح تم ثابت کر دو، ہم حضرت علی کے بارے میں مان جائیں گے، قاتلین عثمان تم ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک مولوی ہے عبد الرحمن مولوی، اس نے لکھا کہ قاتلین عثمان کے بارے میں یہ جو 4 صحابہ بڑے اچھے ہیں، میں نے کہا اے کاش تم تہذیب و تہذیب پڑھ لیتے اور تمہاری عربی تمہارے کوئی کام آ جاتی، وہ تمہاری جامعہ سلفیہ اور مدینہ یونیورسٹی کی ڈگریاں تمہارے کام آ جائے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم نے یہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ بن پڑھے
ادھار کی کتابوں سے جو پہلے ہی کسی ناسبی نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے منو ان انٹرنیٹ پہ نقل کر دیتے ہیں اور منو ان یہ اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیتے ہیں, اٹھ کے نہیں بیٹھتے. میں نے صبح بھی دوست کو یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے مولانا صاحب دن میں 100 بار کتاب کا حوالہ نکالنے کے لیے اٹھتے تھے, اور میں بھی 100 بار کتاب نکال کے دوبارہ رکھتا تھا, 100 بار کم از کم. آپ دوسری دفعہ اپنے اندر سستی اور کاہلی ہے, میں آپ کو 4 دفعہ پانی لینے کے لیے بھیج دوں تو آپ 5ویں دفعہ اس کو کہہ دیں کہ مجھ سے نہیں جایا جاتا, تم جا کے میرے لیے پانی لے آؤ. 100 بار. مجھے یاد ہے جب مولانا صاحب میں شدید بیمار ہوا اور کمر کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو زمین سے بیٹھ کر اٹھنا میرے لیے محال تھا, تو ہمارے مولانا صاحب کتاب ڈھونڈنے کے لیے بار بار کتاب کی طرف دیکھیں, کسی آدمی کو یہ کتاب پکڑاؤ, وہ مطلوبہ کتاب نہ پکڑائے, کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے. مجھے اتنا رنج ہوا کہ میرے استاد جی نے پوری زندگی میں دوسری دفعہ کتاب نہیں مجھے کہنے کا موقع میں نے دیا ان کو یہ کیا ہوا. تو میں نے ان سے ایک بار زندگی میں اجازت لی ان کے برابر بیٹھنے کی. میں نے کہا میں زمین پر بیٹھتا ہوں, میں دوبارہ اٹھ نہیں سکتا, مجھے کمر میں درد ہے, آپ مجھے اپنی چارپائی کی پینتی پہ بیٹھنے کی اجازت دیں, میں کتابیں پکڑاؤں گا آپ کو. میں نے تو پوری زندگی آپ کو کتاب پکڑنے دی. تو دن میں 100 دفعہ کتاب ہم نکالتے تھے, تب جا کر یہ ناقص آدمی میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو جو آدمی مولانا صاحب اپنی زندگی میں سست نہیں تھے, یا تو دوسری دفعہ کتابیں پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, لوگ کہتے دے دو اور لے کر اپنے گھر جا کے دوبارہ لاتے نہیں. ان مجرموں کو کتابیں دینی ہیں جو استفادہ نہ کر سکیں, ان سے بھلی یہ کتابیں تنہائی میں یہاں پر پڑی رہیں, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اٹھ کے کتابوں کو چیک کریں. یقین جانیں ہر وہ لڑکا اگر سچے دل سے محقق بننا چاہتا ہے تو اس کو اتنی محنت کرنی پڑے گی جس طرح مزدور 8ویں منزل پہ 40 اینٹیں روزانہ اٹھا کر 100 دفعہ جاتا ہے, آپ کو بھی 100 دفعہ یہ کتاب کھولنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے, کبھی یہ ایک لفظ کے تحت اس لفظ کو گھما دیتے ہیں, کبھی یہ ترجمہ باطل کر دیتے ہیں, کبھی یہ جھوٹی سندیں اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں, کبھی یہ کتاب کا حوالہ غلط لکھ دیتے ہیں, کبھی یہ وہاں کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, 1000 بل ڈال کر جلیبی کی طرح کا یہ آپ کو تاریخ بنا کر آپ کو دیتے ہیں کہ کہیں آپ کو صحیح ہسٹری نہ مل جائے. یہ فیک ہسٹری تیار کی جا رہی ہے, کتابیں بدلی جا رہی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میر لائق علی جو حیدرآباد کے وزیر تھے اور ہندوستان کے حیدرآباد کے وزیر تھے, وہ مولانا سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا مولانا مودودی نے ایک بہت بڑا ٹیبل ہے, ڈائننگ ٹیبل جیسا, جس کے اوپر بے شمار کتابیں کھلی ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں. پوچھا مولانا لگتا ہے آج کسی گہری کتاب کے مطالعے میں ہیں؟ فرمایا نہیں, میرے سامنے محمود احمد عباسی ناسبی نے کتاب خلافت معاویہ و یزید لکھ دی ہے جو ساری جھوٹ پر مبنی ہے. اگر میں نے اپنے اس بڑھاپے میں اور اس پیرانہ سالی میں اس کا جواب نہ دیا, ہسٹری تبدیل کر دی گئی, میرے آنکھوں کے سامنے تبدیل کی جا رہی ہے, تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تب جا کر مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت اس کتاب کے مقابلے میں لکھی. اس ارشاد الحق عصری نے خلافت و ملوکیت, خلافت معاویہ و یزید کے بارے میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی. اس سے پوچھے, اس سے جھوٹ نہیں بولا اس میں. صلاح الدین یوسف نے کیوں نہیں لکھی؟ اور ان کے جتنے بڑے بڑے نواسب ہیں انہوں نے کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ اب یہ ان کو شیوخ کہتے ہیں, اس کا بھی تو رد چاہیے تھا. بلکہ جامعہ ابی بکر کراچی کے اندر اس خلافت معاویہ و یزید لکھنے والے, اس کے بارے میں لکھنے والے ہیں, وہ ایک محمود عالم صدیقی تھا جو ناسبی تھا, جو صحابہ حضرت بخاری کو کہتا ہے بخاری میں کھچے بری ہوئی ہیں, اس کے پوتے کو انہوں نے استاد رکھا ہوا ہے. وہاں پر میں اس سے ملاقات کی, وہاں پر جا کر, اور بڑے فخر سے کہا یہ صدیقی کا بیٹا ہے, یہ ہم نے پوتا رکھا ہوا ہے. ان کی اندر جائیں, انہوں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ناسبیوں کا ایک ڈھیر استادوں کا لگایا جو بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, اور وہ بچے پڑھ کر آپ کے ان کے مدرسوں میں بچے داخل نہ کرائیں. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا لیں, ان کے مدرسوں میں داخل نہ کرائیں. ان کے مدرسوں کے اندر جو کفر اور جو نہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ان کے مدرسوں کے بچوں کی ہے, نہ یہ درس نظامین کے کسی کام کا ہے, نہ سیکھی عربی کسی کام کی ہے, نہ پڑھا ہوا قرآن کسی کام کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, چہرے کی زیارت بھی کی تھی, مگر اللہ نے کہا 70 مرتن, 70 بار بھی نبی اس کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اس لیے ان کی قراتوں پر نہ جائیں, ناک میں بولنے کو نہ جائیں, ان کی عربیوں پہ نہ جائیں, ان کی تحقیقوں پر نہ جائیں, ان کی 10 جلدوں پہ کیے ہوئے کام پر نہ جائیں. یہ نواسب ہے. عبدالعزیز علوی ناسبی ہے اس وقت جامعہ سلفیہ کا جو سب سے بڑا شیخ ہے, وہ جامعہ سلفیہ کا شیخ ہے, وہ ناسبی ہے.
اسے اپنی صحیح مسلم کے ترجمے میں خرد برد کی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ جا کر آپ دیکھیں اس کا رد کیا حافظ عبدالسلام نے اپنی فتح السلام کے اندر جو ابھی فوت ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھر رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر حسینیت نہیں۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت عزیزو سمجھنا بہت مشکل ہے، نہیں ہے۔ حسینیت اسی چیز کا پرچار ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچار کا آغاز کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، اور اس کا مقدمہ جس آدمی نے سب سے پہلے لڑا حضرت معاویہ کے ساتھ، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن ہے۔ حضرت حسین تو بہت بعد میں بات چلائی نا تحریک اٹھا کے، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اس مروان نے کہا کہ لوگوں مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہا جائیں جا کر پڑھ لیں مسلم احمد کے اندر اور خلیفہ ابن خیاط کے اندر، اور اس کا ایک جز جو ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اس کے تحت یہ روایت آتی ہے کہ اس نے کہا امیر معاویہ نے حکم دے دیا ہم کو کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، تو میں نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اٹھ کر کہا کہ تم نے کس طرح سے یہ کلیہ یہاں پر چلا دیا؟ کیا تم اس کے اندر پھر کیسر و کسرا ہرکلیت کیسر و کسرا کی طرح حکومت لانا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا آ جائے یہاں پر؟ کس کے ساتھ آپ دیکھیں تشبیہ دی ہے؟ حضرت معاویہ کو عیسائی بادشاہ کے ساتھ دی ہے۔ اللہ 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 اللہ، تشبیہ دیکھ لیں کہاں پر جا کر دی۔ کہتا یزید کے ایک ناسبی نے کیا کفایت اللہ سنابلی نے، جی انہوں نے یزید کو برا نہیں کہا، نظام کو برا کہا، مشابہت نہیں دی انہوں نے۔ تو میں نے کہا مشابہت تو کیسر کے ساتھ دی ہے، مشابہت تو کیسر کے ساتھ دی ہے۔ جا کر اس عوام کو بھولی بالی کو بتاؤ، یہ بیوقوف بن سکتی بھیڑیں اللہ کے فضل سے علی کے شیر، علی کے ماننے والے اسی حکمت و علم کے اللہ کے فضل سے ان کے پیچھے پیچھے پیروکار بن کر ان سے لے رہے ہیں، جس حکمت کا مالک خود علی تھا، جس کو رسول اللہ نے اس کو سکھایا تھا، ہاں۔ تو اس نے اٹھ کر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ آدمی، تو وہ اس نے کہا گرفتار کرو اس کو۔ مروان نے حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو کون گرفتار کروائے؟ مروان گرفتاری کروا رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اپنی بہن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا اگر معاویہ سالہ ہے تو سالے تو عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں۔ اب تو دو ہو گئی، برادر نسبتی ٹکرا رہے ہیں۔ خال المومنین تو عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں، مومنوں کے ماموں۔ اس ماموں کی بات نہیں ماننی، اس ماموں جان کی بات زیادہ ماننی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہو تو اس نے کہا یہی وہ شخص ہے، جھوٹی تفسیر ممبر رسول پر، مسجد نبی پہ رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑے کر کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آیت اتری کہ اپنے والدین کو برا نہ کہو، اف نہ کہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی کی انڈورسمنٹ کی، مروان کے جھوٹا قرار دیا یہ بات کہہ کر کے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے خاندان میں صرف میری پاکیزگی اور پاک دامنی کے بارے میں اتری ہوئی آیات جو ہیں وہی اصل ہے، باقی کوئی ایسی آیتیں میرے بھائی کے بارے میں نہیں۔ یعنی نظام کے خلاف اٹھے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو مار دیا گیا ہے۔ اسی نے مارا ہے جس نے مال کے اشتر کو مارا تھا، اور یہ اسی نے مارا ہے جس نے حسن بن علی کو زہر دیا تھا۔ اب یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے تاریخ کے اندر کہ خدا کے لشکروں میں ایک لشکر کا نام زہر بھی ہے؟ آج شام تک خوشخبری آ جائے گی مال کے اشتر کی، تاریخ جا کر نکال کر دیکھ لیں وہ کون ہے جس سے حضرت حسین کو دھمکی دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں پھر تیرے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ جو خارشی اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہاں، حضرت حسین کو کس سے تشبیہ دی؟ یہ کون ہے جو زہر دلا رہا ہے، جس سے ساری زندگی زہروں سے کام لیا، جو اس کے مقابلے میں اس کو زہر دلا دیا گیا؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزو، یہ وہ سچ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سچ سنانے سے یہ تم لوگوں کو ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم یہ سچ نہ سن پاؤ، یہ کبھی سچ نہ سن پاؤ۔ ہاں، یہ وہ مخالفتیں ہوئیں۔ دیکھیں عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے، حضرت حسین ابن علی اٹھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھے۔ حسین کے منہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ سے چبائی ہوئی کھجور ڈالی اور عبداللہ بن زبیر کے منہ میں بھی ڈالی۔ تو عبداللہ بن زبیر کیوں مخالفت ان کے ساتھ کیوں سلوک کیا؟ ان کو آپ نے لٹکا دیا۔ یہ عزیزو جھوٹ بولتے ہیں، جو باتیں اس دور کے قاتلین نے، اہل بیت کے ساتھ لڑائیاں کرنے والوں نے
جواز نہیں ڈھونڈے، یہ آج کے ناس بھی ان کے جواز ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب ہے ہی نہیں تھی حق و باطل، جب ہے ہی نہیں تھا خیر و شر، تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ ان کو بتائیں کہ کہتے ہیں وہ اسٹیٹ کے باغی تھے، کہاں ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسٹیٹ کے باغی ہیں؟ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں، وہ تو اسٹیٹ کے باغی نہ رہے۔ آپ ہی تو یہ بات کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، ہم تو کہتے ہیں یہ باتیں جھوٹی ہیں، لیکن جو چونکہ آپ مانتے ہیں اس لیے آپ اعتراض کا جواب آپ بھی دیں گے۔ کیا حضرت علی تمہارے صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت حسین تمہارے صحابی نہیں ہے؟ عبداللہ بن زبیر تمہارے صحابی نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر تمہارے صحابی نہیں ہے؟ حضرت سلمان بن سرد جنہوں نے سارے کوفہ کو اکٹھا کیا تھا امام حسین کے حق میں، صحابی رسول جو رسول اللہ جن کی بخاری شریف میں روایتیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہے؟ تم ایک آدمی کی صحابیت لے کر پورے ملک میں آگ لگاتے پھرتے اور اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ ہم بے شمار صحابہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور تم ان کی ایک بات نہیں مانتے ہو۔ تم ہو جنہوں نے توہین اہل بیت بھی کی ہے اور توہین صحابہ بھی کی ہے۔ تم ہو جو دراصل تاریخ کے اندر حسین کو اس وقت تو قتل نہ کر سکے اپنے ہاتھوں سے، آج اپنے قلم سے اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے تم حسین کے قاتلین میں سے شمار ہوتے ہو۔ ہم تم سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی یزید سے کرتے ہیں، جتنی شمر سے کرتے ہیں، جتنی فرعون سے کرتے، شداد اور نمرود سے کرتے، اتنی ہی نفرت ہم تم سے کرتے ہیں۔ ہماری ولا اور تبرہ اسی میں ہے کہ ہم اپنی ولا کو اپنے نبی اور اس کے خاندان کے ساتھ ولا کریں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور اس کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور اس کے صحابہ کو مانتے ہیں، اور ہم تبرہ تم پر کرتے ہیں کہ جو رسول کے بچوں کو، رسول کے امتیوں کو، رسول کے صحابہ کو، نبی کی موجودہ صحیح احادیث کو کئی معنی پہنا کر اور کئی طرح سے ان کو جھوٹا بنانے کی کوشش کر کے اور اس کے سچے راویوں کو جھوٹا بنا رہے ہو، اس کے ذریعے سے تم تاریخ کو تباہ کرتے جا رہے ہو۔ اس لیے عزیزو، اگر اپنے یہ دیوبندیوں کے اندر ہو، ان کے عالم نے تسلیم کر لیا مفتی یوسف لدھیانوی نے کہ میرے دل میں حضرت علی کی محبت کم تھی، اللہ نے کہا یہ وہ گناہ ہے جو تو مسلسل کر رہا ہے، یہ اس نے مان لیا۔ اہل حدیثوں کے اندر صلاح الدین یوسف نے بھی مان لیا کہ میں آخری وقت تک یزید پر مرا ہوں، انٹرویو دیا، اور اب عصری صاحب بھی نکل آئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی نے حسن کی بات نہ مان کر کیا کچھ کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، یہ قول مولانا ارشاد الحق عصری کا ہے کہ حضرت علی نے یہ بات کہی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا دور میں اس قدر بے نظمی اور فساد کیوں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پہلے خلیفہ کے دور میں نہیں تھا کہ ان کے مشیر ہم تھے، تمہارے مشیر ہمارے مشیر تم ہو۔ یہ قول عصری سے کہا ہے، یہ مشیر کا لفظ لا کے دکھائے مجھے، یہ مشیر کا لفظ سے دکھانا ہے، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں۔ یہ کوئی لڑکا بھی جو ہو نا، جو کاشف خان ہو یا مرزا محمد علی، میرا کلپ سننے کے بعد اس عصری کے پیچھے پڑ جائے، اس کو کہو وہ لاؤ صحیح سند کے ساتھ جس میں یہ ہو کہ تو ہمارے مشیر تم ہو اور ان کے مشیر ہم تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ عصری، تم نے مولانا اسحاق پر جھوٹا فتویٰ لگایا تھا، دیکھو تم دنیا میں کیسے ذلیل ہو رہے ہو، اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان میں تمہارا پردہ اٹھ گیا۔ ہر وہ آدمی جو مولانا اسحاق پر جھوٹے فتوے لگاتا رہا ہے، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی طرف رکھ لیا تھا، جس طرح نواز شریف نے کہا میرے سارے معاملے اللہ کی طرف ہیں، ٹھیک ہے میں جس مسئلے میں بھی تھا پر اس مسئلے میں میں نہیں ہوں۔ تو پھر دیکھیں ذلت کس کا مقدر ٹھہری ہے، ذلت کس کا مقدر ٹھہری ہے۔ ہاں، اپنے سارے مسئلے جتنے بھی ہیں انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ عزیزو، یہ ایک فیک ہسٹری تیار کر رہے ہیں اور اس کام پہ یہ ان کو امداد ملتی ہے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایران سے ایڈ آتی ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایڈ سعودی عرب سے آتی ہے، تم بھی وہاں سے ایڈ لے کر لکھتے ہو ان کے نظاموں کے، تم بڑی عربی شیوخوں سے ایڈ تم کو آتی ہے، ہم بھی یہ تم کو کہیں گے، ایڈ تو پھر سب کو آتی، ایک کو نہیں آتی، جو جس کی حمایت میں کتابیں لکھے گا وہ اسی کو ایڈ دے رہا ہے۔ آج پھر مان جاؤ دونوں معیار، اگر تم کو نہیں آتی تو ہماری ایڈ کے لیے تمہارے پاس کون سا اعتراض ہو جس سے تم نے یہ پکا کر لیا ہے، کون سی جی آئی ٹی بن گئی اور کون سا پناما کیس ہمارے بارے میں تم نے کھول لیا ہے جس سے پتا چلے کہ ہم یہ ایسے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی تاریخ بدل کر آپ کے اندر بزدلی، مداہنت، کمزوری، جھک جانا، ساری زندگی سائلانہ زندگی آپ گزارتے رہیں۔ غیرت، خودی، حریت، آزادی،
یہ اس کے بارے میں آپ کو کبھی بھی آپ کو اٹھنے دینا چاہتے ہیں؟ یہ مولوی ہیں جنہوں نے آج تک اسلامی نظام حکومت نہیں آنے دیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑے مسائل اگر کوئی پوچھیں، مولانا عبدالحکیم کر رہے تھے تقریر، تو کسی تقریریں آئیں، ہر ایک آدمی نے لکھا امت کے عروج و زوال کے اسباب بیان کیے جائیں گے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا سنیے، امت کے عروج و زوال کے اسباب، زوال کے اسباب کے بارے میں آج گفتگو کی جائے گی۔ اسباب میں بیان نہیں کروں گا، اسباب آپ سب ہی ہیں، آپ سب اسباب ہیں، یہی زوال امت ہیں، یہ اصلی زوال امت ہے، یہ صلاح الدین یوسف زوال امت کے اسباب میں سے ہے۔ ہر وہ ناسبی جو امام حسین اور علی مرتضیٰ کے خلاف بات کرتا ہے وہ اسباب زوال امت میں سے ہے۔ ان کا تدارک آپ کو کرنا پڑے گا، ان کا راستہ روکنا پڑے گا۔ اسباب زوال امت کے لیے کتابیں نہیں، شکلیں پہچانے شکلیں، چہرے پہچانے چہرے، ان کی کتابیں پہچانے، ان کی داڑھیوں کو ہٹا کر اس کے اندر سے مکروہ چہرے نکالیں، ان کی داڑھی کو نکال کر مکروہ چہرے نکالیں، ان کے پردے اوپر سے ہٹائیں، ان کو پتہ چلے یہ عام آدمیوں کی طرح لگیں، یہ پتہ تو چلے کون ہے کون نہیں۔ جسے سیکیورٹی والے کپڑے اتروا لیتے ہیں نا، سارا کچھ سب چیک ہوگا، ان کا چیک کریں، ان کی ذہنیتیں، ان کی خارجیزیں۔ یہ حضرت علی پر بھونکتے ہیں، ان کو یہ دیکھیں مرنے سے پہلے خدا ان کو ننگا کرتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے پتہ نہیں کس شدت کے ساتھ یہ پیش ہوں گے۔ باقی بات یہ ہے، جلتے ہی رہیں گے میری یادوں کے چراغ، خال کے حسین کی قسم میں رخشندہ رہوں گا، بدولت حب آل نبی تابندہ رہوں گا، حسینی ہوں بحمد اللہ میں زندہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت حسین اور حضرت علی کو حق پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سارے کر رہے ہیں، محبت سارے کر رہے ہیں، محبان حسین شیعہ بھی ہیں، محبان حسین کا دعویٰ ناصبی بھی کرتے ہیں۔ یزید کو باطل اور علی مرتضیٰ کے خلاف جو تھے وہ سارے لوگ اپنے موقف میں غلط تھے، یہ ماننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں تو سارے کری جا رہے ہیں، ہمیں اہل بیت کی محبت ہے نا، اہل بیت رسول حق پر ہیں، اپنی جنگوں پر، اپنے اقدام پر ان کے مخالفین غلط ہیں، ان کے مخالفین غلط ہیں، یہ تم کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ حق پر نہیں تو ان کے مخالفین تلواریں لے کر آئے کیوں؟ حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف آئے کیوں؟ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ حضرت علی کا قتل کرنا چاہتے تھے حضرت معاویہ؟ اگر جنگ میں حضرت معاویہ حضرت علی سامنے آ جاتے تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ تو ان کو چھوڑ دیتے، اور ان کے جو ساتھ ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جن کو قتل کر دیا؟ ہاں، حضرت حسین کے بارے میں مقابلے میں جب یزید آتا تو پھر چھوڑ دیتا، اس نے قتل کروائے۔ یہ جو تلوار لے کر گھر سے نکلے ہیں علی کے خلاف، حسین کے خلاف اور حسن کے خلاف، یہ کس لیے نکلے ہیں؟ یہ کس لیے نکلے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو نرم تھے، بردبار تھے، اور بندہ ایک قتل کیا، اور اس ایک بندے کے قتل میں کیا یہ جائز ہے جس کے قاتلین ابہام میں ہوں؟ آج تک قاتلین کا صرف شبہ ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ قاتلین بتاؤ کہ معاویہ نے کسی وقت بھی قاتلین کے نام لکھ کر، طلحہ و زبیر و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے لکھ کر نام حضرت علی کو بھیجے ہوں کہ یہ 12 آدمی قاتل تھے، یہ 2 تھے؟ ہمیں تاریخ میں آپ لا کر دکھا دیں، ہم حضرت علی مرتضیٰ کو یہ کہنے میں حق ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ قیامت کا دن تو عزیزو آ جائے گا، میرا مناظرے کا چیلنج نہیں یہ قبول کر پائیں گے۔ یہ ہمیں بسند صحیح دکھائیں کہ قاتلین عثمان کون تھے، اور وہ حضرت علی کو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا۔ اتنے جو خط جاتے رہے ہیں حضرت معاویہ کے حضرت علی کے نام اور علی کے معاویہ کے نام، یہ جو حضرت طلحہ اور زبیر تھے یہ دونوں بعد میں کیوں نہیں حضرت علی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے کہ علی یہ تمہارے ساتھ یہ قاتلین ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو چلی گئی، وہ مکے مدینے میں رہتی کہ نہیں میری اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، میں حج پر نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی یہاں پر کہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ مسائل ہوئے، حضرت عثمان کو یہ تنہا چھوڑ گئے سارے، اور مظلوم عثمان اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے۔ ہاں جی، فلاں نے اپنے بیٹے بھیجے، حضرت علی نے حضرت حسین کو بھیجا، فلاں نے، تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ بعد میں جو حضرت جنگیں لڑتے رہے ہیں تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جان تھے؟
انہوں نے اپنے بعد کے دور میں جنگیں لڑی تو کیوں نہیں حضرت عثمان کے گھر جا کر ان کی حفاظت کی؟ بھائیو یہ سوال تو ہمارا آپ پر بھی ہے، آخر صحابہ حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ زبیر بھی ہیں، یہ جواب تم کو دینے پڑیں گے۔ جواب جس دن تم ڈھونڈ کر لاؤ گے، ہم تمہیں شیخ الحدیث بھی مانیں گے، مفسر قرآن بھی مانیں گے، زبدۃ الحکماء بھی مانیں گے، اولیاء اللہ بھی مانیں گے، ہاں ہم آپ کو سلف صالحین بھی مانیں گے۔ اگر جواب نہ آیا تو اپنے سارے القاب اپنے مریدوں سمیت واپس لے جاؤ اور اسی کو حق مان لو جو دنیا سے گزر گیا اور جو یہ کہتا گیا کہ علی اور اس کی اولاد حق پر تھے، جس کو حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم محبان اہل بیت میں جس کا شمار، اس کو تسلیم کر لو، فتویٰ آج بھی واپس لے لو، ورنہ میرا یہ جمعے کا خطبہ منہ کالا کرتا رہے گا، سوال اٹھاتا رہے گا، کلنک کا ٹیکہ تم سے دھلے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو تشویش ہوئی ہوگی، جمعہ لیٹ شروع ہوا، خیر تو ہے، کہاں ہیں، بیمار تو نہیں پڑ گئے، اٹھ نہیں رہے ہوں گے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ بالکل میرا جمعہ پڑھانے کا موڈ ہی نہیں تھا، میرے ذہن میں آیا آؤں 10 منٹ 5 منٹ کوئی اللہ اللہ ان کو بتاؤں اور نکل جاؤں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ کیوں؟ موضوعات جو ہے نا جتنے ان پہ ہم نے بحث کر دی تھی، یہ جمعہ جو ہے نا یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جمعہ کیا ہے، بیان کرنے کو یہی دل چاہ رہا تھا، میں دل کو روک رہا تھا کہ یہ بیان نہ کرو، اس کے بعد اللہ جانے تیرا حشر کیا ہوگا، ہیں بڑے بڑے دوست گھبرا جائیں گے، کہیں گے یہ کیا ہو گیا، کاش صاحب نے کر دیا، میڈیا پہ کلپ چڑھ جائیں گے، کاٹ لیں گے، حال مچ جائے گی، کیونکہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دی۔ میں نے کئی گھنٹے غور کرنے کے بعد کہا جو میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے، آنے والی نسلوں کے لیے قضیہ ہی ختم کر جائے بھی قاتلین عثمان کون ہے۔ یہ میرا حرف آخر جمعہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا کون ہے کون نہیں، خود ہی تحریریں واپس چلی جائیں گی ساری، جب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ تو سارے ایک دوسرے پہ آتی بات، تم ثابت کرتے رہو کہ یہ حضرت علی کے ساتھ قاتلین تھے، وہ ثابت کرتے رہے کہ معاویہ کے ساتھ ہی، کیونکہ قاتلین عثمان کے لیے یہ بات بھی ہے، ابھی حضرت علی وہ کہتے تھے قاتلین عثمان سے قصاص لے، حضرت علی کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے معاویہ اور اس کا گروہ ہے، اسی لیے وہ لڑنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ سارا انہوں نے قتل کرایا، وہ ان کو قاتلین عثمان سمجھتے تھے، وہ ان کو قاتلین عثمان سمجھتے تھے۔ یہاں پھر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعویٰ دونوں کر رہے ہیں، پھر کس کو بنایا جائے؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ علی حق پر ہے، تقتل فئۃ الباغیہ عمار تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ آج تک کہتے ہیں باغی گروہ جو سبائی تھا فلاں تھا، حضرت معاویہ نے خود اقرار کیا کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، پر علی اگر نہ لاتا تو یہ قتل کیوں ہوتا؟ جس کا اقرار حضرت معاویہ نے کر لیا، یہ پیچھے انکار کر رہے ہیں، اپنے امام کا جا کر پوچھ رہے ہیں جو اقرار کر رہا ہے، اور جس کا انکار اس کو جرت نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ مارا ہے، پر یہ علی نے کہا پھر اس کا مطلب ہے مارتا وہ ہے جو ساتھ رہتا ہے، تو حمزہ کا قاتل پھر وہ تو نہ ہوئے کفار مکہ، پھر تو رسول اللہ ہی ہوئے نا کہ ان کو لے کر گئے ہیں۔ حضرت علی نے کہتے یہ آگ کا پتھر ہے جو ان کے منہ میں دے دیا، اور علماء کہتے کہ ایسا جواب علی ہی دے سکتے تھے، کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے عزیزو میں نے یہ دل میں سوچا نہ چھپا کے رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں، کاشف حق نہ چھپا، برسوں سے تیرے دل کے اندر جو ہے کہہ دے، یہ قبر کی رات آئی جانی ہے، گولی کسی نے مار دینی، میرے نہ بتانے پہ ہی مار دینی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کفر کے فتوے چلیں گے، کیا کیس مقدمے ہوتے ہیں، انشاءاللہ واللہ یعصمک من الناس، نبی حق پہنچا دے، اللہ تجھے کفایت کر جائے گا۔ اِنَّا کَفَیْنَا
ہم کفینک المستہزئین، نبی یہ جو تیرے ٹھٹھے اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں تیرا اللہ ہی تجھ کو کافی ہے، اللہ ہی تجھ کو کافی ہے۔ تو عزیزو میرے پاس تو کوئی روح رایت نہیں، میرے تو مناظرے میں اللہ کے فضل سے یہ کہتے ہیں ایسا کر لو، مرزا تو آ جا چیلنج کر لا فلانا، میں نہ چیلنج کرتا ہوں، میں تو سوال علمی طور پر آگے رکھ دیتا ہوں، بھی حل کرو سارے اس سوال کو حل کرو، اور حل نہیں ہوا۔ ایک لڑکا ہے بڑا سادی نام کا، بڑا جو بندی عالم ہے، جینیس ہے، ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، مفتی زاہد صاحب کے ساتھ اس نے انٹرنیٹ پہ پورا مناظرہ کیا اپنے استاد جی کے ساتھ، بات علمی تھی، علمی بات ہی بحث چلی، قانونی اور لیگل، کہ کس طرح سے اس مقدمے کو لیا جانا چاہیے۔ قانونی طور پہ نقطہ یہ اٹھتا ہے، زاہد صاحب نے بھی پوری جنگی لڑی، پھر اس کے ساتھ زاہد صاحب نے بھی پوری جنگی لڑی، وہ میں نے رکھ لی ساری جنگ، وہ آپ کو پڑھ کے کسی دن سنانی ہے، اور مجھے پتا تھا لڑکا یہ کہتا جائے گا، فقہ کی بڑے بڑے مسئلوں کو درمیان میں لا کے اس کی آڑ میں کسی طریقے سے معاویہ صحیح ثابت ہو جائے وہ لے گا۔ میں ہر پوائنٹ پہ سوچتا تھا اگلا جواب یہ دے گا، اور وہی ہوتا تھا، یہ دے گا، کیونکہ میں نے خود تحقیق کی ہوئی تھی، مجھے پتا تھا، لیکن آخر میں مجھے پتا تھا ذوف یہاں جا کے آ جائے گا۔ سکم، قانون میں کہتے ہیں اس کو سکم، ایک ہوتا ہے صحت، ایک ہوتا ہے سکم، سکم کہتے ہیں اس کمزوری کو، جب وہ بتا دیتا ہے نا اچھے جج کے سامنے، اچھا وکیل کے، جناب مقدمے میں یہ جگہ پہ کمزوری اور سکم اور ذوف ہے، اس لیے مقدمہ قابل سماعت نہیں رہ گیا، اس لیے اس کو خارج کر دیا جائے، ریٹ پٹیشن جیسے اب خارج ہو جائے گی ایک آدمی کی چند دنوں کے بعد، ٹھیک ہے نا، ہو جانی اس کی بھی چند دنوں کے بعد ہے۔ اب کہاں سے سکم نکل آئے گا؟ پہلے صحت ہی صحت مقدمے کی، جب بے ایمان ہوتا ہے آدمی تو پھر اس وقت صحت ہی صحت ہوتی ہے، اور جب بے آدمی جو ہوتا ہے 2 نمبر ہوتا ہے اس کے بعد پھر تباہی ساری پھر جاتی۔ اس لیے عزیزو جتنا کچھ بھی انہوں نے یہ بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ مجھے بیان کرنی پڑ گئیں، میں نے پھر دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ لیا۔ میں نے کہا دیکھی جائے گی کاشف علی، پکار کے کہا یہ ناسبی ہیں، تیرے استاد کو انہوں نے رافضی کہا ہوا ہے، ہاں جی، میں اور میرا استاد مظلوم ہے اس مسئلے کے بارے میں، میں اس پورے مقدمے کے اندر ملوث تھا، سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، میں دنیا میں مولانا اسحاق کی طرف سے واحد آدمی بچاؤں جو اس مقدمے کے اندر، ہم 4 آدمی تھے، میاں طاہر فتاوی آن لائن والا، اس کا دوست میاں انور، میں مولانا کی حمایت میں، اور چوتھے میرے ساتھ مولانا، ہم ان کی جامعہ تربیت الاسلامیہ حافظ شریف کے مدرسے میں جا کر یہ مناظرہ ہوا تھا، اور وہاں یہ چپ ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے بدھ کو دوبارہ دعوت کی جائے گی اور کتابوں کے حوالے نکالے جائیں گے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو پہلے کا چھپا ہوا، جو اس سے بھی 4 مہینے پہلے کا فتویٰ، یعنی پوچھنے سے پہلے فتوے پر دستخط ہو چکے تھے، مولانا سے بعد میں انہوں نے پوچھا ہے، حالانکہ شریعت کہتی پہلے پوچھا جائے۔ یہ غیر شرعی ملانے 50 کے قریب وہاں پر بیٹھے تھے، اور میں کلین شیو لڑکا ان کے سامنے میں چیلنج کر دیا سری صاحب کو، میں نے کہا باقی سے تو بات کی، آپ کا شیخ یہی ہے نا، ایک ابھی اس کو تول لیتے شیخ کتنے میں ہے، تو شیخ کو گھڑی تولا مشا رتیوں میں تول دیا، شیخ اپنے علم کے اوپر کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے تولے ہوئے ہیں، چیک کیے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ردی کی ٹوکریاں ہیں، ان کو پھینک دیں۔ اس طرح کے بے شمار عالم آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، کتابیں نکال لیں، ایک عالم نے 700 کتابیں بھی لکھی، پر ساری ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ایک بھی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے اور اتنا ہی ہوتا، امت کی یہ حالت ہوتی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر حالت امت کی کر دی انہوں نے۔ یہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جب رپھڑ رولا جھگڑا پڑ جائے کہ درخت آم کا ہے یا کنو کا، تو انتظار کیا جاتا ہے کہ کنو لگتا ہے یا آم، فیصلہ اس سے ہو جاتا ہے۔ امت برباد ہوئی یا صحیح، اس اقدام کے بعد ہوا کیا؟ امت برباد ہوئی، زوال ہوا۔ آج آپ کے جتنے لڑکے بدماش گنڈے اور آپ کی بیٹیاں بے حیا ہیں، اس سسٹم کے چینج کرنے سے سارا کچھ ہو گیا۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں نفرت نہیں آپ کو دلاتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نتائج نکال کر اپنی اصلاح کریں کہ ہمیں کس طرف کو گاڑی، یہ ان کو ہی درست کری جاتے ہیں، جیسے نظریہ ضرورت کو ہمارے ملک کے درست کر کے آمریت کو رائج کر دیا گیا۔ تو جب تک نظریہ ضرورت کو اور ان کی جھوٹی طریقوں کو آپ بحر بنگال میں اور بحیرہ عرب میں نہ ڈبو دیں، یہ فائدہ کچھ، لیکن اس کے لیے قابل قدر حسینیوں کی ضرورت چاہیے، وہ لڑکے جن کو عورتوں سے محبت نہ ہو، وہ لڑکے جن کو عہدوں سے محبت نہ ہو، وہ لڑکے جن کو مال سے محبت نہ ہو،
وہ لڑکے جس کو اپنے سٹیٹس سے وہ لڑکے جو اپنی شکلوں کو آئینوں میں دیکھ کر اس پہ مر جاتے ہیں، خود ہی بنتے سنورتے ہیں، ان کو صرف محبت ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین سے ہو، جن کو اپنے مستقبلوں کی فکر ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی کے ماہر ہیں، جج بننا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، جب وہ کہیں گے ہم یہ بننا چاہتے ہیں تو اس لڑکے سے، اس بچے سے، اس کے ماں باپ سے آنکھیں پھیر لیں۔ میں ہر اس لڑکے کو جو آئندہ آنے والے وقت میں کسی امامت کے عہدے پر فائز ہو کے دین کا کام کرنا چاہے گا، اس کو نصیحت کروں گا مرنے سے پہلے، ہر اس ساتھی کو پرکھ لیں جس کے دل میں کوئی تڑپ ہے، اس کے دل میں کوئی تڑپ ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا تحریک اسلامی کا، دین کا، خلافت کا کام نہیں کر سکتا۔ اس میں مٹنا، فنا ہونا، غربت، بھوک، پیاس، اپنے آپ کو دبانا، اپنے آپ کو نیچے گرانا، اپنے آپ کو پریشرائز کر کے نیچے کرنا، یہ پوری زندگی اس کو ایک دن کی جنگ نہیں، پوری زندگی بار بار یہ چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، بار بار عہدے آئیں گے، خوبصورت لڑکیاں، خوبصورت چہرے، ان کو حسن و جمال، کپڑے، جوتے، عہدے، سلامیاں، سوٹ، بوٹٹ پورے ہوں گے، پر علی کی اولاد کا دفاع کرنے کے لیے یا علی کا دفاع کرنے کے لیے تمہیں علی بننا پڑے گا، علی بننا پڑے گا جس نے 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، 10 سال کی عمر میں ہائے میرے نبی کی وہ تلخیاں، جب رسول نے زمانے کی تلخیوں کے اندر ایک ایسی 10 سال کے بچے کی آواز سنی ہوگی کہ میں آپ کا حامی ہوں گا، ہائے رسول کو وہ خوش کر دینے والا 10 سال کا لڑکا، وہ لڑکا جس نے 18 سال کی عمر میں تلوار پکڑی اور 63 سال تک دین کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا، اور اپنے لڑکوں کو بھی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ تم بھی نبی کے دین کی حفاظت کرو گے۔ وہ 10 سال کا لڑکا، نبی کے کانوں میں تلخیاں تھیں، نبی کے دل کے اندر نا امیدیاں تھیں، نبی لوگوں کی طرف اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کون میرا ساتھی اور میرا ہم سفر اور میرے مشن کے ساتھ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، اپنی جان کو آگے لگا کے چلے، اپنے عہدے کو۔ علی جتنا جینیس اور قابل اور ذہین اور انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا ہائیلی کوالیفائڈ، جس کے علم و دانش پہ آج مغرب کی یونیورسٹیاں بھی قربان جاتی ہیں، اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دنیاوی اغراض اور مقاصد کو نہیں رکھا، اسے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا سے منہ پھیر لیا، دنیا کی طرف رخ کر کے نہیں دیکھا۔ اس کو باغ ملے حضرت عمر کی طرف سے، زمین بہت بڑی جگیر ملی علی کو، اور ایک بہت بڑا ایک جگہ سے چشمہ پھوٹا، کہتے ہیں اونٹ کے سر جتنا چشمہ تھا، ایک دم پھوٹا اس طرح سے۔ علی کو اطلاع ہوئی، اس نے کہا عمر یہ مجھ کو دے دے، یہ جگہ مجھ کو دے دے۔ وہ لے کے علی نے اس سارے باغ کو 5 ارب روپے آج اس کی مالیت ہے، 5 ارب اس سارے باغ کو لے کے علی نے بنایا، سینچا، محنت کی، اس پہ 30,000 بوٹے لگائے کھجور کے، 30,000 بوٹے، آپ کے تو 200 بوٹے ہوں تو آپ پتہ پھل، اور سب کچھ بنانے کے بعد جب اس کا پھل کھانے کا وقت ہے، علی نے ایک وصیت تیار کی، اس میں لکھا میری اولاد، میری نسل، کوئی بھی ان میں سے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گی، میں مر جاؤں یہ ساری وقف للہ ہے، سب اللہ کے لیے وقف علی کر کے جا رہا ہے، نہ حسن، نہ حسین، نہ زینب، نہ ام کلثوم، نہ میرے 18 بیٹے، 14 بیٹیاں، کوئی بھی اس میں سے نہیں ہوں گے، میری 3 بیویاں بھی اس میں سے حصے دار نہیں ہوں گی۔ جب ایک آدمی کے دل کے اندر نشہ پھوٹتا ہے، پھل کھانے کا وقت آتا ہے، علی نے وہ سارا خدا کی راہ میں دے دیا ہے۔ اس لیے عزیزو کس علی کی بات کرتے ہو؟ علی نے صرف تلوار نہیں چلائی، علی نے کئی چلائی، کدال چلائی، مکے کی زمینوں کو ہرا بھرا کیا، مدینے کی زمینوں کو ہرا بھرا کیا، اور ہرا بھرا کرنے کے بعد اگر عثمان نے خدا کی راہ میں دولت دی تو علی نے بھی اس سے زیادہ دی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک عثمان غنی نے دیا ہے، عثمان کے وقف کو تم نے سنبھال کے رکھا اور علی کے وقف کو تم نے پوری دنیا کے اندر سے ختم کر دیا۔ کہاں گیا علی کا وقف؟ اس کا کہاں گیا باغ؟ ہاں، یہ سلمان فارسی کا باغ ہے، یہ حضرت عثمان کا باغ ہے، علی کا باغ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا علی کا کھودا ہوا چشمہ ینبوع کے اندر؟ نکال کر دکھاؤ، کتابوں میں لکھی چیزیں ہیں۔ عزیزو، جس نے دنیا کو طلاق دے دی اس کی حمایت کرنا آسان نہیں ہے، آج بھی اس کی حمایت کرنے والوں کو زد پہ رکھ لیا جاتا ہے، اس کو شیعہ، رافضی، طرح طرح کی چیزیں کہا جاتا ہے۔ علی کے حق میں جو اس وقت تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، جنگ صفین میں، جمل میں مار دیے گئے اس کے یار سارے ہیں، کچھ رہتی سہتی کسر معاویہ اور اس کے بعد میں آنے والے میسم ابن تمار اور اس کے شیعوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے ماننے والوں کو آج بھی وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ راہ حق ہے، اس میں سنبھل کر قدم رکھنا، یہ جگہ جگہ پر اس کے کھڑے اور کھائیاں ہیں،
اس لیے یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ خلافت کا نام نہ لیں، ہاں تحریکیں بنائیں خلافت کی، اس میں اجتماع کرایا کریں، اجتماع کرا کے سارے اکٹھے ہوا کریں، میری تقریر، اس کی تقریر، اس کے بعد 2 کلو جناب مرغا ایک آدمی کھا رہا ہے، ہاں جی، اس کی بوٹیاں ڈال کے دیں، وہ پھر پیٹوں پہ ہاتھ ملیں، پھر چائے کے کپ پئیں، وہاں اچھی اچھی چھپی ہوئی کتابیں اس کو خریدیں، بیٹھے سارے اٹھ کے بعد میں دعا کریں اللہ ہم کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ 3 روزہ اجتماع اور 3 روزہ تربیت گاہ ختم، مال ہضم، سب کچھ ختم۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے آپ کی اولاد کو مال بھی ملے گا اور وہ بے عمل لوگوں کو سکون اور چین بھی ملے گا کہ آپ بھی سمجھیں گے میں نے فریضہ اپنا ادا کر دیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ شہادت گہے الفت میں کر علی نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اس کا ہر جگہ پر اس کا رائٹ بنتا تھا، اس نے بنے ہوئے رائٹ کو ڈکلائن کیا، نو ناٹ ایٹ آل، مجھے نہیں لینا اپنا یہ حق تھا۔ حق وہ جو کہتے ہیں جی حضرت حسن نے 10 لاکھ لے لیا تھا معاویہ سے، علی کے باپ، اس کے باپ نے جو کنووں کے کنویں اربوں روپے کے دیے، وہ تم نے کہاں پر جائیں گے؟ وہ تو ان کا شرعی وظیفہ تھا جو حضرت عمر نے لگایا ہوا تھا، وہ لینا ہی تھا، انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ شرعی وظیفے ان کے پرانے چلے آ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے جس وقت یزید کی مخالفت کی، حضرت معاویہ نے 1 لاکھ دینار ان کے گھر بھیج دیا۔ ہاں عبد الرحمن نے آگے سے کہا معاویہ میں اپنا دین اتنے سستے میں نہیں بیچوں گا، میں تو آگے جا رہا ہوں، 1 لاکھ دینار تھوڑے تو کوئی دینار میں تھوڑا ایمان سارے نہ خرید دو۔ رات کے پچھلے پہر میں بیٹھا سوچ رہا تھا ہم کیسے بکتے ہیں، پچھلے پہر 1:30 بجے میرے ذہن میں رات کو خیال آیا، اٹھنے کے بعد ابھی میں تہجد کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں، وہ پہلے ہی سوال، میرا تو ذہن ہی الٹا چلتا رہتا ساری رات، اٹھتے کے پہلا ہی سوال آیا کہ ہم کیسے بکتے ہیں۔ ایک شاندار تقریر میں نے اپنے آپ کو سنائی کہ ہم کیسے بکتے ہیں، پھر میں نے اس میں ایک تقریر کی اپنے لیے کہ تم کیسے بکتے ہو، پھر میں نے اپنے لیے ایک تقریر کی کہ تم کیسے بکتے ہو، پھر میں نے اپنے اندر کا جائزہ لیا کہ میں کہاں کہاں بک جاؤں گا، میں کہاں کہاں لوگوں کے ہاتھوں میں بکوں گا، یہ لوگ میری قیمت رکھیں گے، یہ کبھی میری بیماری کو، میرے پیسے کو، میری مجبوری کو کہیں گے کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ کریں کچھ، یہ مجھے کہیں گے، یہ ڈرائیں گے، الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیاطین ہیں اکٹھے یار سجن ماں باپ آ جائیں گے تجھے ڈرائیں گے، فقر سے ڈرائیں گے، تیری بیماری سے۔ اللہ نے کہا وَخْشُونِی فَلَا تَخْشُوا، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ پہلا خطبہ رات 1:30 بجے ہو گیا ہے، دوسرا خطبہ پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے، تیسرا یہ تو آپ کو جو بچ جاتا ہے خطبہ یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک خطبہ پھر اس کے بعد ہونا ہے، ایک پھر رات تک چلنا ہے، یہ چلتا رہتا ہے خطبہ۔ لیکن وہی بات ہے کہ علی آئے کنویں کے پاس اور آ کے اس کے اندر کھڑے ہو گئے، ہائے علی کے دل میں علم اور معرفت کے دریا موج زن ہیں، افسوس کہ کوئی لینے والا علی مرتضیٰ کے پاس نہیں ہے۔ کمیل ابن زیاد کہتا ہے میں پیچھے کھڑا تھا جب میرے مولا نے یہ رو کر کہا افسوس کہ مجھ سے لینے والا کوئی نہیں، آپ کے سچے علم کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ان کے باطن علم کو اٹھانے والے کروڑوں لوگ ہوں گے۔ فرعون نے بھی ایک تقریر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ نے کہا اس نے اپنی قوم کو بڑا ہلکا بنایا، ایسی جاندار تقریر کی ساری قوم ہی ادھر کو مڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی، اور فرعون کے ساتھ جا کے سمندر میں داخل ہو گئی، اندھا دھند، اس کے دلائل پر غور ہی نہیں کیا، پھٹے سمندر کو نہیں دیکھا۔ تو آپ کی آج بھی اگر کوئی نوجوان دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ساتھ دنیا لے کر چاہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار واپس چلا جا، اللہ تیرے پیار کے ذریعے سے تجھے جنت میں لے جائے، پر تو حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے محبت کا اظہار نہ کر، امام حسین کا تو ذکر ہی نہ کر، علی کے ساتھ پیار کا اظہار نہ کر، امام حسین کا تو آپ کرے ہی نہ، اس شاہ کا تو ذکر کرنا ہی ہم میرے جیسے بے عمل کے لیے گناہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زبان سے ذکر کریں، اس دل میں خیال لائیں جس میں غیر کا خیال ہے، اس دماغ میں خیال لائیں اس شاہ کا ذکر، آپ اس کو مانتے ہیں، وہ شاہ، اس نے جس وقت آخری وقت میں شعر پڑھے، وہ شعر آپ کو سنانے ہیں کہ موقع ملا تو اس کی شرح سنانی میں نے بھی، امام حسین نے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور کس طرح سے میدان جنگ میں امام حسین اترے ہیں، وہ تو ایک داستان ہی لگ ہے، اس شاہ کا ایک ایک جملہ پتہ نہیں کتنا قیمتی ہے،
یہ کہ جو سفر کیا نا آپ نے مدینہ سے کربلا ٹوٹے دل کے ساتھ، کتنی باتیں تھی کہ ساتھیوں کو حوصلہ دیتے جاتے تھے، اپنا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس شاہ کا کیا کہنا جس کی موت پر، علی کی موت پر رسول اللہ نہیں آئے، عثمان کی موت پر رسول اللہ نہیں آئے، عمر شہید ہو گیا رسول اللہ نہیں آئے، یارے غارے قبر و بدر ابو بکر مر گیا رسول اللہ نہیں آئے، رسول اللہ کی بیوی زوجہ عائشہ صدیقہ فوت ہوئی کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام صرف ایک آدمی کی موت پر عالم ارواح میں بے چین ہوئے، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اشعثا و اغبرا، نبی اس حالت میں آئے کہ نبی علیہ السلام گرد پڑی ہوئی تھی، بال مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ جس نے نبی کے دل کو دکھایا، نبی کے بالوں کو بکھرایا، اللہ اس کی نسلیں بکھیر دے۔ جس نے میرے نبی کے اوپر اس جنگ میں دھول اڑی، اللہ اس کی نسلوں کو خاک میں ملا دے اور اس کی روحانی ذریتوں کو بھی نہ چھوڑے۔ آپ کو نہیں پتا یہ کتنا ٹچی مسئلہ ہے، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ کس قدر حساس اور سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ آپ تصور بھی نہیں لا سکتے۔ نبی بے قرار ہو گیا، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں ان ناسبیوں کے بارے میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزو، میں نے اپنے آپ کو اس آگ کے دریا میں خود ڈالا ہے۔ میرے استاد جی نے بھرپور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود اس آگ کے دریا میں خود ڈالا ہے۔ یہ آج اپنے آپ کو ڈالو گے تو کل آنے والے وقتوں میں تم امام کہلائے جاؤ گے اور نور کے ممبروں پہ بٹھائے جاؤ گے۔ لیکن کوئی آدمی اسلام کی خدمت کرنے کے لیے میٹھا میٹھا چاہتا ہے، کفار سے بات، دہریوں سے بات، ملحدوں سے بات، فلسفے پڑھنا چاہتا، وہ راہیں اور ہیں۔ میں نے سوچا، ایک خیال سوچا، اس خیال میں میں نے اس کو بیچا، اس سارے مرکز کو بیچا۔ میرے دل میں خیال آیا، اس کو کہتے ہیں دارالعلم، علم میں نے حاصل کر لیا۔ میں نے اپنے خیال سے ایک جگہ بنائی کہ جہاں ہجرت کر کے جانی ہے، میرے خیال میں اللہ نے یہ ڈالا، وہ دارالعمل ہے۔ وہاں تیرے ساتھ دو چیزیں جائیں گی، ایک بخاری شریف جائے گی اور ایک قرآن مجید تیرے ساتھ جائے گا۔ باقی کتابیں یہاں ہم چھوڑ جائیں گے، یہ پڑھیں جن کو اب ضرورت ہے، مجھے تو ان کی ضرورت رہ ہی کوئی نہیں گئی، بالکل اتنی سی بھی ضرورت نہیں۔ نئے نسخے لا کے رکھتا ہوں لڑکوں کے لیے، نیا مطالعے کی کتابیں رکھتا ہوں لڑکوں کے لیے، اپنے لیے تو مجھے ایک ضرورت نہیں رہ گئی۔ اللہ کی کتاب مجھے کافی ہے، نبی کی سنت میرے لیے کافی ہے، وہ میں نے حفظ کر لی۔ اور ساتھ دارالعمل میں جائیں گے، وہاں عمل کرنا ہے، عمل آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ شیعہ بھی نہیں کرتے اور آپ بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج تک کوئی ایسا دفاع نہیں لکھا گیا۔ ورنہ یہ جتنے ناسبی کہتے ہیں، آپ کی ایک 10-15 لڑکوں کی ٹیم بن جائے، جو یہ کہیں گے نا میں جواب لکھواتا چلا جاؤں، جو یہ کہیں گے، بشرطے کہ اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ مجھے کوئی ایسا جواب نہیں کہ جو نہ آئے، یہ مناظر میں ہار جائیں گے، دلائل ہیں، جو چیز سکھانے کی چیز ہے وہ ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ناسبیوں کے رد کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے۔ جس طرح انہوں نے مدرسے بنا لیے نا، اور وہاں سے نکل رہے ہیں وہ انڈے بچے نکل رہے ہیں سانپوں کے، وہ آپ کے علم کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، نسلیں آپ کی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے خاندان بھی میں نے دیکھا جو حسینی ہیں، بچے ان کے یزیدی ہو چکے ہیں۔ میں ان کے بچوں سے ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ باپ اپنے بچوں کی نظریات کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو عزیزو، یہ میرے دل کا بخار ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جمعے کو دیر سے آنے کی وجہ بھی یہی تھی، میں صبح سے مخمصے میں تھا کہ نہیں، چپ چپ چپ۔ پھر میرے دل میں آیا، یہ تم جو چپ کی بات کہتے ہو، یہ چپ کا روزہ امام حسین بھی رکھ سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ انہوں نے کہا یزید سر لے لے، ہاتھ نہیں تیرے ہاتھ میں دینا، ہاتھ نہیں دینا، یہ بات پکی ہے۔ ادھر کوئی فواد چودھری نہیں تھا، اسد عمر نہیں تھا، دو تھپڑ کھا کے کربلائی بھاگ نہیں گئے، کربلائی ڈٹے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رے یہ رہا میدان اور یہ رہا گھوڑا، ہوگا تم ہنر آزماؤ ہم جگر آزماتے ہیں۔ اس لیے کربلا کی داستان کو اگلے یا اس سے اگلے جمعے تک چھوڑ رکھیں۔ اگر قلب کے اندر القاء ہوا تو انشاءاللہ ذکر حسین ہوگا جب تک میری حیات ہے، کہ ذکر حسین سے رہیں ہر وقت میری آنکھیں رنگی ہیں۔ غالب نے یہ کہا تھا، سینہ جو ہر وقت لبریز رہے، کہ ذکر حسین سے ہر وقت رہیں میری آنکھیں رنگی۔ خون کے آنسو رہوں میں اب امام حسین کے، وہ بھی کام ہے، خون کے آنسو رہوں جس کے نانے میں اور جس کے نواسے میں مل کے وہ امت کے اندر کام سر انجام دیا کہ امتیں بھی اکٹھی ہو جائے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے درس قرآن ہوگا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی سوال یا کسی کی کوئی چیز ہوئی؟ سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ ہجرت، ہاں 4 اگست کا جمعہ جامعۃ الامام محمد اسحاق میں پڑھایا جائے گا۔ جمعہ وہیں پر ہوگا، اور 5، 6 کی 2 بجے ہم وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے۔ 3 روزہ یہ اجتماع ہے، اپنے نام جو جانا چاہتے ہیں لکھوا دیں، وہاں پر آ جائیں۔ 3 دن اگر آپ نکالیں کہ سنت کے مطابق کیسے نکالنے، یہ اس کی ہی تیاری ہے ہجرت کی، جس اصل حقیقت کہ وہاں پہ کم میں کس طرح گزارا کیا جاتا ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا، جتنا رسول اللہ نے کیا ہے، تو آپ اس میں آئیں۔ ایک اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 2-4 روز پہلے آئیں گے، تو وہ جتنے دن بھی پہلے آئیں گے اس کے لیے ہمیں اطلاع کر دیں، پھر میں شیڈول بنا لوں کہ مجھے ادھر بھی ٹائم دینا ہے، ادھر بھی ٹائم دینا ہے، اپنے سارے جتنے بھی معاملات ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ آنا چاہیں، ہے تو یہ گرمی ہے، روشن والے بھی جا سکتے گرمی سے، امام حسین گرمی سے مدینہ نکل کے کربلا پہنچ گئے۔ اللہ 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 اللہ، کچے حوصلے کچے لوگ، جھوٹے حوصلے جھوٹے لوگ۔ سننا ذکر حسین بہت آسان ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی میرے ساتھ شیعوں کی مجلس میں چلیں، پہلے خوب ہنستے ہیں، پھر خوب واہ واہ کرتے ہیں، پھر خوب روتے ہیں، رونے کے بعد پھر خوب کھاتے ہیں، کھانے کے بعد خوب سوتے ہیں، پھر امام حسین چلے جاتے ہیں، پھر سال بعد امام حسین آ جاتے ہیں 10 دن کے لیے ساری مجلسوں میں، پھر خوب ہنستے ہیں، پھر خوب روتے ہیں، پھر خوب ہنستے ہیں، خوب کھاتے ہیں، بعد میں نظر نیاز بڑھتی ہے، ہاں جی ویٹا بریڈ بریانیاں چلتی ہیں، قیمے والے نان چلتے ہیں، یہ ذکر نظر اللہ نظر حسین بانٹی جا رہی ہے، امام حسین بھوکے، یہ بعد میں ایش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پکنک ہی ہوتی ہے، ذرا پکنک ذرا ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے۔ اس طرح ہی آپ ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، جشن نکالتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے نکالتے ہیں، پھر امام حسین چلے جاتے ہیں، پھر جھنڈا لپیٹ کے گھوڑا واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، سارے تھاؤں تھائی لگ جاندے ہیں، پھر سال بعد نکل ظہور فرماتے ہیں جی، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہر مہینے میں ایک امام کی جشن ولادت ہے، اسی مہینے میں دوسرے امام کی جشن شہادت ہے، شہادت ولادت کری جاؤ، منائی جاؤ، مزہ آ رہا ہے، انجوائے۔ ایک بریلویوں کو، ان کو اب دیوبندیوں اور ان کو بھی ہو گیا کہ نہیں حضرت عثمان کی بھی چھٹی کی جائے، یہ نہ کہ اون تھا اپنے امام حسین اسی حضرت عثمان دا بنایا ہی نہیں، حضرت عثمان کو پیاسا رکھ کے مارا، اللہ کے بندوں ان کے گھر میں کنواں تھا، سمجھ گئے، ان کے گھر میں کنواں تھا، پانی جو نہیں لینے دے گیا وہ پانی وہ تھا جو انہوں نے کنواں وقف کیا تھا، ورنہ تو ان کے گھر میں کنواں تھا، بڑے دولت مند آدمی تھے حضرت عثمان، ان کے اپنے گھر میں کنواں تھا، وہ غریب آدمی نہیں تھے، اس زمانے میں دولت مند اپنے گھروں میں کنویں کر لیتے، وہ جگہ ہی وہ پرچیز کرتے تھے جس جگہ کے اندر کنواں ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ابھی امیر نہ پورے ہوئے تو آپ کو بھی سینس نہیں ہے کہ عرب کیسے اپنی عمارت کے وقت میں کیا چیز چوز کرتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے، تو اس طرح بھی ویلی اچھی ہے، پلانا اچھا، بہت اچھا ہے، پھول لگے ہیں، کھلیاں کھلیاں سڑکیں، وہ اس کرائٹیریا میں جا کر سوچے کہ ایک دولت مند آدمی کس طرح سے رہتا تھا، وہ بھی آپ کو کسی میں نے پڑھ کے سکھانی، انہوں نے کتاب لکھی دولت مند صحابہ، استغفر اللہ، کیپٹلزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، ایسٹس اینڈ ویلتھ، جب مولوی کا یہی نہ پتا ہو اس کو ایسٹس کس کو کہتے ہیں اور ویلتھ کس کو کہتے ہیں، تو وہ پھر کیا آپ کا تجزیہ کر کے کرے گا آپ کو، یہ جہل ملانے ہیں، ان کو نہ اکنامکس آتی ہے، نہ فلسفہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، بسم اللہ کے گنبد میں یہ بند بیٹھے کتابیں تحریر کرتے، تیری نماز نہیں ہوئی تو میری نہیں ہوئی، ان کو یہی کام ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔